تو وہ اس پر ایک ایک چیز پر اللہ نے کیا دیا ہوگا وہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بس اللہ پاک اسے قبول فرماوے اور دین کے زندہ ہونے کا اور ہمارے لیے کفارے کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے. اس جسم کا تھکنا بڑی بات ہے، تو یہ بہت بڑی خیر آپ حضرات کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے. دیکھو نا، یہ ایک رات ہم لوگ اجتماع میں سوئے ہیں، پنڈال ہمارے لیے بندھے ہوئے ہیں اور بستر ہم اپنے گھر سے آرام سے لا سکتے ہیں. پھر ہم لوگوں کی رات کیسے گزری ہم سب جانتے ہیں. یہ ہماری جماعتیں پیدل چلی ہے اور پتہ نہیں کہاں کا ٹھہری ہے، کیا کیسے کیسے انہوں نے چیزیں برداشت کی ہے. اس کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ ذرا ہمارا آگے پیچھے ہو جائے، دیکھو یہ اتنا اچھا نیچے بچھایا ہوا ہے، زمین صحیح کی ہوئی ہے، تو بھی ہم بیٹھنے میں ہم کو ذرا دشواری اور تکلف ہوتا ہے. یہ جماعتیں پتہ نہیں کیسے کیسے ٹھہرتی ہے اللہ کے نسبت پر. یہ بڑا کام آپ حضرات کا ہوا ہے. دوسرا، پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے مسلمانوں کی خیر خبر پوچھنا، یہ آپ کے ذریعے سے ہوا ہے. ہم لوگ ابھی زونوں کی جماعتیں ہیں جن کے سن کر آ رہے ہیں کارگزاریاں، تو اس میں اکثر جماعتوں کی یہی کارگزاریاں ہوئی کہ لاک ڈاؤن سے اب تک ان کی کوئی خیریت پوچھنے کے لیے نہیں جا پایا تھا. لاک ڈاؤن سے اب تک وہ بیچارے ایسے کیسے ہیں. بلکہ ایک آدھ جگہ پر تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بس اتنے دیر سے آئے آپ لوگ ہماری خیریت پوچھنے کے لیے، اب آئے ہو، ایسا بھی لوگوں نے سنایا. اللہ ہمیں معاف فرماوے، ہماری کمی کی بات تھی. ہم سب کے ذمہ تھا ایک ایک ایمان والے کی ہم ہمدردی اور فکر کرتے ہیں. ہماری موجودگی میں ایک ایمان والا بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑے دکھ کی بات کیا ہوگی. اکثر جماعتوں نے یہ کارگزاری سنائی کہ لوگوں کو کلمہ ٹھیک کروایا، کلمہ صحیح کروایا، اور ارکان اسلام تو بہت دور کی بات ہے، انہیں کلمہ بھی یاد نہیں. تو آپ حضرات زونوں کی جماعتوں میں گئے ہو، چلے ہو، پھرے ہو، تو آپ حضرات نے ایسے قسم پرس مسلمانوں کی خیر خیریت معلوم کی اور ان کو آپ نے کچھ، یہ تو یہاں تو آپ سرسری کارگزاری سناتے ہو، باقی بہت بڑا کام آپ کے ذریعے سے وہاں ہوتا ہے. تو وہ ایک بڑی چیز آپ کے ذریعے سے وہاں ہوئی ہے، یہ بڑی بات ہو گئی. اس پر کیا ملے گا وہ تو ہم آپ کو کیا بتائیں گے. ہمارا کوئی بچہ ہو اور کہیں گم ہو گیا اور اس کو کوئی ڈھونڈ لائے تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہمارے گھر کا کوئی آدمی کوئی برائی میں مبتلا ہو گیا اور کوئی نکال لائے تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کتنی پیاری ہے. ایک مرتبہ حضرت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، تو وہ بہت خوش ہو گئی اور مارے خوشی کے لوت پوت ہونے لگی. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں اتنے خوشی منا رہی ہو؟ آپ نے میرے لیے دعا کر دی. کہ میں روزانہ اپنے امت کے لیے اس طرح کی دعا 5 مرتبہ کرتا ہوں. ایسی نبی علیہ السلام کی امت کی کوئی خیریت پوچھنے جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی، کتنا بڑا قرب کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے. تو آپ حضرات کے لیے سب چیزیں طے ہو گئی. اللہ آپ حضرات کے اس خروج کو بے انتہا قبول فرما دے. آپ حضرات بہت ہی قابل مبارکباد لوگ ہیں، بہت ہی سعادت مند لوگ ہیں کہ آپ کام کر کے آئے ہو. آپ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم آپ حضرات کی کارگزاری یہاں سن رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں آپ کی کارگزاری سننے والے؟ آپ تو کام کر کے آئے ہو. لیکن چونکہ کارگزاری ہمارے عمل کا ایک حصہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا ایک حصہ ہے، اس لیے کارگزاری سنتے ہیں. ورنہ ہم نہیں ہیں اس لائق کہ ہم آپ کی کارگزاری سنیں. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اللہ کے راستے کے مسافر تھے. اللہ کے راستے میں پھرنے والے اور گھر بیٹھنے والے دو برابر نہیں ہو سکتے. کچھ نہیں ہوا تو بھی بہت کچھ ہو گیا ہے. آپ کا پھرنا ہی بہت بڑی بات ہے، آپ کا چلنا ہی بہت بڑی بات ہے. اب کام ہے وہ تو 19-20 ہوتی رہتی ہے، تھوڑا بہت کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کارگزاری کے ذریعے سے ایک بڑا نفع وجود میں آتا ہے. یہ عمل ہماری نبی علیہ السلام کی مسجد کا عمل ہے، اس سے بڑا نفع وجود میں آتا ہے. کیا نفع وجود میں آتا ہے؟ کہ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی لیے روانگی کی بات کر کے وہ طریقے کو سمجھایا جاتا ہے. تو اگر کام اس طریقے پر ہوتا ہے تو یہ نفع بخش ہو جاتا ہے، اور خدا نہ کرے اگر اس طریقے پر نہ ہو تو پھر وہ کام محفوظ نہیں رہتا اور کام کرنے والا بھی محفوظ نہیں رہتا. جب وہ صحیح رخ پر کام نہیں کرے گا تو وہ بھی ادھر ادھر ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ تبلیغ کو 100 سال ہو گئے، لیکن الحمدللہ اس کا کام، یہ تبلیغ کا کام محفوظ ہے، اس کا پیٹرن محفوظ ہے. سورج اگتا ہے اس طرف دیکھو، سورج ڈوبتا ہے وہاں دیکھو، ایک ہی نہج سے پوری دنیا میں کام چل رہا ہے.
اس کے روانگی، اس کی واپسی، اس کے قرضداری، اس کے آداب گشت، ساری چیزیں. کیوں کہ اس کے اندر روانگی کی بات ہوتی ہے، اس کام کو سمجھانا ہوتا ہے، اور واپسی پر قرضداری ہوتی ہے. تو خدا نہ کرے کوئی بات آگے پیچھے ہوئی ہے تو اس کی رہبری ہو جاتی ہے، تو بات سنبھل جاتی ہے، بگڑتی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. ایک جماعت اللہ کے راستے سے لوٹی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرضداری پوچھی، تو قرضداری انہوں نے سنائی کہ ایک آدمی کو ہم نے پکڑا اور ہمارے فلاں ساتھی نے، تو وہ کلمہ پڑھنے لگا تو اس کو قتل کر دیا. تو اس آدمی سے پوچھا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بس دکھلاوے کے لیے وہ کلمہ پڑھا تھا. فوراً یہ فرمایا کہ کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھ لیا؟ تو یہ رہبری فرمائی گویا اگر کوئی اس طرح کرے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بات کی رہبری ہو گئی، آئندہ کوئی ایسا نہیں کرے گا. یوں ایک مرتبہ ایک جماعت لوٹ کر آئی، پوچھا کہ جی کیا ہوا؟ تو جماعت کہنے لگی کہ ہمارے ذمہ دار نے ہم کو کہا کہ آگ میں کود جاؤ. تو ہم نے کہا کہ جی ہم تو اسی سے بچنے کے لیے تو اسلام لائے تھے اور آپ ہم کو آگ میں کودنے کو کہہ رہے ہیں. تو فوراً فرمایا کہ اگر آپ لوگ آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ ہی آگ میں رہتے. یہ ہوتا تھا. قرضداری کے یہ نفع ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے سنانے والے بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کی کوئی قرضداری سنتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ خود کام کر کے آئے ہیں، آپ بڑے ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے. تو یہ چونکہ ہمارا عمل ہے اس لیے اس کو سنا جا رہا ہے. تو آپ حضرات بھی اسی ذہن سے سنائیں گے، سننے والے بھی اسی ذہن سے سنیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ حضرت کو جزائے خیر دے. اچھا بھائی، بلساڑ کی پہلی جماعت آ جائے. بلساڑ کی ایک جماعت آ جائے. آ جاؤ بھائی، کرسی ذرا آگے کر لو، مائک ہاتھ میں لے لو. بھائی یہ بیچ مائک کالر والا نہیں ہے؟ مائک ہے بھائی، وہ لے لو. یہ تو بہت بھاری ہوگا، وزن بیچارے کتنی دیر اٹھا کر بیٹھے. آپ کی جماعت کون سے حلقے کی تھی؟ ہماری جماعت بلساڑ حلقے کی تھی. بلساڑ. بلساڑ تو ضلع ہے، اس میں بھی بلساڑ کی تھی. اچھا ٹھیک. کتنے ساتھی تھے آپ لوگ؟ ٹوٹل 10 ساتھی تھے. 10 ساتھی تھے. اور کون سا زون آپ کو محنت کے لیے دیا گیا تھا؟ دمن زون. دمن زون. اس میں کتنی بستیاں آپ کو دی گئی تھی؟ دمن زون میں جہاں آپ کو قیام کرنے کو کہا گیا تھا، وہ کتنی بستیوں میں قیام کرنے کو کہا گیا تھا؟ 8 مسجد اور 4 عبادت خانے. 8 مسجدیں اور 4 عبادت خانے. تو یہ 8 مسجدیں ٹوٹل 12. یہ 8 مسجدیں وہاں سال بھر عمومی جماعت جاتی ہے؟ لاک ڈاؤن سے پہلے نہیں، یہ مسجدیں کیسے تھی جو عمومی سال بھر جماعتیں جاتی ہے؟ ایسی مسجدوں کا رخ تھا یا ایسی مسجدیں تھی جہاں جماعت نہیں جا رہی ہے؟ 3 مسجد میں جاتی تھی جماعت. اس میں سے 3 مسجدوں میں جماعت سال بھر جاتی ہے، اور 5 مسجدیں اس میں کہا کہ بھائی لاک ڈاؤن کے بعد جماعت 1-2 آئی لیکن قیام نہیں ہوا ہے. اچھا، وہاں جماعت نہ جانے کی وجہ کیا تھی؟ بستی والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ تھا یا جماعت نہ بننے کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی؟ بستی والوں کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں. بستی والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. تو لاک ڈاؤن سے اب تک جماعت گئی نہیں اور 1-2 مرتبہ گئی اور قیام نہیں کیا. بھائی بلساڑ کے حضرات کوئی ہے بتائیں گے اس کی ذرا وضاحت؟ دمن. دمن کے لوگ اچھی بات. تو گویا یہ ہوا کہ یہ 8 مسجدیں آپ کو وہ ملی تھی جہاں سال بھر جماعت جاتی ہے، اور 4 عبادت خانے ملے تھے. جی. وہ 4 عبادت خانے بھی وہاں بھی جماعت جاتی ہے؟ وہاں بھی جاتی ہے. تو آپ کو زون والی پٹی پر نہیں بھیجا گیا تھا؟ یہ تو آباد زون میں بھیجا گیا تھا. اپنی زون کی جماعت ہوتی ہے نا، تو عام طور سے یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی ایسی بستیوں میں جائے جہاں مسلمان رہتا ہے اور وہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے، جہاں جماعتیں نہیں جاتی ہے. تو یہ رخوں پر جماعتیں زون کی تو چلتی ہیں. تو جی انہوں نے ان مسجدوں میں کام رہ کر انڈسٹری میں کام کیا؟ نہیں، انڈسٹریوں میں کمپنیوں میں بھی نہیں. آپ نے مطلب قیام ان مسجدوں میں کیا؟ نہ، کمپنیوں میں آپ نے قیام ان مسجدوں میں نہیں کیا؟ کیا. آپ نے کہاں قیام کیا 12 جگہوں پر؟ سری گام کے اندر 2 مسجد تھی. نہیں مطلب میں پوچھ رہا ہوں آپ حضرات کا قیام مسجدوں میں ہوا یا مسجد کے باہر کمپنیوں میں ہوا؟ مسجد میں بھی ہوا اور کمپنیوں میں باہر بھی ہوا.
آپ نے مسجدوں میں کتنی مسجدوں میں قیام کیا؟ پورے سفر میں کتنی مسجدوں میں قیام کیا؟ 8 مسجدوں میں. ہاں تو 8 ہی مسجدیں تھیں، 8 مسجدوں میں قیام ہوا. کتنے کتنے دن اس مسجدوں میں ٹھہرے آپ؟ ایک مسجد میں 3 دن، باقی کی ساری مسجدوں میں 2 دن. اچھا، باقی عبادت خانوں میں عبادت خانوں میں 2 دن. 2 دن. اچھا، تو 11 2 22، 12 2 24 اور 25 دن آپ کے یہ ہو گئے، ہے نا؟ باقی 15 دن آپ لوگوں نے کہاں لگائے؟ تو کمنیوں میں کمپنیوں میں لگائے. کمنیوں میں سائڈ پہ جگہ رہتی تھی، اچھا، تار پتری لے کے گئے تھے تو وہ باندھ دیتے تھے اچھی وہاں. بات. آپ ٹینٹ بھی لے کر گئے تھے؟ ٹینٹ نہیں لگے، تار پتری بڑی والی آتی ہے تو 3 تار پتری لے. تو اچھا کیا، آپ ٹار پٹری لے کر گئے تو اچھا آپ نے کیا. وہ بچھانے میں کام آتے تھے. پھر اگر آپ کو قیام کرنا ہے تو اوپر کیا باندھتے تھے پھر آپ؟ 3 بڑی تار پتری لی تھی، ایک بچھاتے تھے ہوں، اور ایک باندھتے تھے اور ایک ایکسٹرا رکھتے. اچھا، ایک اوپر سایہ بنا دیتے تھے، جی اسی طرح قیام کرتے تھے. جی. چلے اللہ خیر فرمائے. تو آپ کے پاس ٹینٹ نہیں ہے؟ بلساڑ زون والوں کے پاس ٹینٹ نہیں ہے؟ میں بلساڑ زون والے ساتھی کو ہے بھیا، تو آپ نے ٹینٹ نہیں بنایا؟ بلساڑ کے حضرات کو نظرات اٹھاؤں. تو زیادہ تو آپ حضرات نے طے کیا ہے کہ نہیں بنانے کا ہے؟ جی، مطلب پورے اجتماعی آپ نے پورے بلساڑ ضلع کا طے بنایا ہے. تو آپ یہ مت کہیں ہمارے پاس سے، ایسا مت بولیے. یہ تو حافظ صاحب کا ہے. ہاں، تو ان کے گھر پر ہے وہ. نہیں تو پھر آپ لوگ اس مرتبہ لینے نہیں گئے ان کے پاس؟ جب ایک ٹینٹ، اچھا اتنا بڑا کام بھول گئے. یہ تو غضب کی بات ہے کہ جا رہے ہیں اور آپ اتنا بڑا کام بھول گئے. ہاں بھائی، آپ کو آپ کا مسجدوں کی سطح پر ٹینٹ، کتنی بلساڑ میں مسجدیں ہیں؟ 17. گزارش یہ ہے، کوشش کرو کہ ہر مسجد والے اپنا ٹینٹ بنا لیں. 3,000 کا ٹینٹ آتا ہے، 4,000 کا ٹینٹ آتا ہے، تام سیٹ ہم اتنا خریدتے ہیں. تو ٹینٹ کوئی بڑی بات ہے؟ 5,000 کا تو بہت شاندار ٹینٹ آتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب جماعت کے پاس ٹینٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے طبیعت میں یہ آ جاتا ہے کہ کہیں بھی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی ہم ٹھہریں گے. آدمی کے پاس جب ٹینٹ ہوتا ہے نا، تو کہیں یہ خود بخود ذہن تصور میں آ جاتا ہے کہ جہاں بھی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی وہاں ہم ضرور ٹھہریں گے. تو اس کا ایک نفع الگ ہوتا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ آپ کوشش اس کی کرنا. یہ 10 سال ہو گئے ٹینٹ کا کہتے کہتے، آئندہ سال تو ایسا نہیں سنا ہوگے کہ نہیں ہے، بنا لو گے. چلو، اب آپ مختصر یہ بتا دو کہ جو مسجدیں آپ کی آباد تھی، ان آباد مسجدوں میں رہ کر آپ نے کہاں کام کیا؟ علی گام میں مسجد تھی، اس جہاں میں مسجد تھی ان آباد بستیوں کی میں آپ سے قرضداری نہیں پوچھ رہا ہوں، وہاں تو آپ نے تشکیلی محنت کی ہوگی، مسجد اور جماعت بنانے کی محنت کی ہوگی، ہے نا؟ تو بس مختصر اتنا، ان 12 آباد جگہوں پر آپ نے قیام کرتے ہوئے ان آباد بستیوں میں کیا محنت کی، ذرا بتا دیں. 100% وہاں کے مسلمانوں سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ 100 جس مسجد میں آپ ٹھہرتے تھے جی اس مسجد کے اطراف میں مسلمانوں سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی ہوئی. ہوئی. کتنے ٹکا ہوتی تھی ملاقات 2 دن کے قیام میں، 3 دن کے قیام میں؟ روزانہ کی 30-40 ملاقات ہوتی تھی. 30-40 ملاقات. اچھا. اور اور وہاں پہ مسجد اور جماعت تو جس جگہ کے کئی اوپر تشکیلیں آپ نے کی ان 12 جگہوں پر سے کوئی نقد جماعت بنائی؟ 2 جگہ بنی، کتنی کتنے دن کی؟ 3 دن کی. 2 جگہ 3 دن کی. باقی چلوں کی نہیں بنی کوئی جماعت؟ قلعے کی تشکیل 4 مہینے کی بھی تشکیل ہوئی، ہوں، لیکن کوئی تکلیف نہیں. ٹھیک ہے. وہاں ان آباد جگہوں پر آپ نے کئی مستورات میں پروگرام کیا؟ وہاں مستورات میں کوئی پروگرام ہوا؟ یعنی کہ 6 جگہ بات ہوئی مشکل. 6 جگہ پروگرام. ان 6 جگہوں پر آپ سے پہلے کب پروگرام ہوا تھا؟ وہاں ایسا سری گاؤں کے اندر اور عمر گاؤں کے اندر ایسا بتایا کہ سال کے اندر ایک مرتبہ مولانا کو بلا لیتے ہو اور وہ مستورات کی بات کرتے. بھائی بلساڑ زون کے ساتھی کو نظرات اٹھاؤں. ابھی 8-10 مرتبہ آپ کو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، آپ گھبرانا مت. ضیاءالدین ہاتھ تو اٹھا کہ میں بھی بلساڑ کا ہوں. تو حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ جن بستیوں میں تعلیم کے حلقے مستورات کے نہیں ہیں، وہاں آپ حضرات ہر 15 دن میں مشورے سے متکلم بھیجو. تو
मौलाना पलसाड़ हल्के की जमात है पर दमन रूप पे चली है। ये दमन वालों के जिम्मे आएगा यूं? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मैं वापस बात अपने लेता हूँ। हाँ भाई, दमन वाले बात उठाना। अख्तर जरा मुस्कुराओ, पहले जरा मुस्कुराओ, आप जरा मुस्कुराओ अच्छे से, ऐसा लगे कि आप गुस्से में नहीं हो। शरीफ भाई कहाँ है शरीफ? और दमन वाले कहाँ हैं? दमन वाले और हजरत जरा हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ, मुझे खबर तो पड़ा है। तो शरीफ भाई, भाई अख्तर, आप हजरत को बुजुर्गों ने एक बात कही है ना कि जिन बस्तियों में तालीम के हल्के मस्तूरात के नहीं हैं और वहाँ कवाइफ वाली बहनें नहीं हैं, तो वहाँ मर्दों के जरिए से हर 15 दिन में एक मरतबा बात करो, ऐसा नहीं कहा? बस गुजारिश ये है, अगर चालू है तो बहुत अच्छा, अब जाकर दोबारा तफक्कुर कर लेना। भाई अख्तर, अल्लाह भाई अख्तर, मैं आपके कह रहा हूँ, बात सुनो ना तुम तो। भाई इसको, भाई अख्तर मेरी बात सुनो, आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये तो कर्जदारी हो रही है, तो आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप जाकर मालूम कर लेना। अगर होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो इसको तफक्कुर कर लेना। देखो अख्तर बिल्कुल बत्था बैठा हुआ है धमाका, रात को कर्जदारी देखी, कोई काम नहीं हुआ है। तो आप इसको जो है ना, बजाय हुज्जत करने के समझने की कोशिश करो कि भाई अगर ये हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो इसको करने की कोशिश करो। देखो एक बात इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कोई बात करने के लिए जो है ना, मर्दों से ज्यादा मस्तूरात का जहन बनेगा ना, तो आपको ताउन मिल जाएगा। हम बिला तकल्लुफ एक बात कहें ना, तो बुरा ना समझना, घरों में औरतों की ही चलती है। किसकी चलती है? बहुत कम लोग हैं जहां हम हमारी चलती हो। अच्छा बताओ, आपकी आंखें बदल रही है, मैंने ये कहा औरतों की चलती है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमको, ये खान साहब को बुरा लग रहा होगा कि हमारे घरों में तो हम तो खान है। अच्छा बताओ, हमारे घर में रिश्ता आता है, हम चाहते हैं वो रिश्ता हो जाए और अहलिया चाहती है ना हो। बोलो, रिश्ता हो जाता है? अरे बोलो ने। अच्छा, वो चाहे कि हो जाए और हम चाहते हैं ना हो, तो जी, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बताओ? इतना अहम मसला, फिर छोटे छोटे मसलों में तो पूछना ही क्या। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि मर्दों के साथ अगर हमारे पास मोहल्लों में तालीम वाली बहनें नहीं होगी तो वहाँ इज्तिमाई तालीम के हल्के हम नहीं कायम करेंगे, क्योंकि वाइफ वाली बहनें नहीं है। और अगर वहाँ तालीम कायम करना हम सोचते हैं तो एक जमाना गुजरेगा कि वहाँ की बहनों का वक्त लगे, वो कवाइफ वाली बने और तालीम के हल्के कायम हो। तो उसका बदल बुजुर्गों ने ये बताया कि कम से कम हल्के के मशवरे वाले वहां 15 दिन में एक मरतबा मशवरे से मस्तूरात में बात करवा दें, कम से कम उनके कान पर अल्लाह रसूल की बात तो पड़े। इसलिए गुजारिश ये है, सारे पूरे जिले वालों से, दोनों जिले वालों से, अपनी मस्जिदों के अतराफ का सर्वे कर लो अच्छे से मजबूत। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं छूटना चाहिए मस्जिद के अतराफ का कि जहां मस्तूरात के कान पर बात न पड़ती हो। अगर काम करने वाली कवाइफ वाली बहनें हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन कवाइफ वाली बहनों के जरिए से तालीम का हल्का हर हफ्ते शुरू करवा दो। लेकिन अगर मान लो नहीं है तो उन मोहल्लों को ऐसे ही न छोड़ दो, वरना वो मोहल्ले मुद्दतें गुजर जाएगी, जिन मुद्दतों जो जहां उनके कान पर आवाज नहीं पड़ी होगी। अब ये इनका कोई कसूर नहीं, वो तो बस्ती वालों ने इनको बताया होगा कि एक साल से यहाँ कोई बात नहीं हुई है। तो ये होता है कि जब वहां इनके कानों पर बात नहीं पड़ेगी तो दूसरी बात है, तो रोजाना कान पर पड़ रही है, रोजाना बातें कान पर पड़ रही है। और जो बातें कान पर पड़ रही है ना, वो अंदर तबीयतों में भी जाती है। कान पर पड़ने का असर कैसा होता है? मौलवी यूनुस डोडिया रहमतुल्लाह अलैह एक बार सुना रहे थे कि मतलब हम बम्बई में थे, एक में हम एक हमारे दोस्त के घर पर, तो हम बाहर निकले, तो मैंने वो उनकी लड़की को लिया, चलो तुझे भी कुछ दिला देंगे। तो उसको एक दुकान पर लेकर हम गए, तो कहा क्या लोगे बेटा? तो उसने कहा मुझे फ्रूटी लेनी है, फ्रूटी। तो मैंने कहा फ्रूटी क्या है? तो उस दुकान वाले से कहा भाई फ्रूटी दे दो। तो ये फ्रूटी अभी मार्केट में नहीं आई है, तो ये बच्ची मांग रही है ना, कभी वो एडवर्टाइज में आई है। उसने क्या कहा, अब उस घर में वो चीज चलती होगी, फ्रूटी की एडवर्टाइज, वो सुनते सुनते तो उसकी तबीयत में बना फ्रूटी कोई चीज है जो लेनी चाहिए। तो दुकान वाला कहने लगा कभी उसकी एडवर्टाइज आ रही है, फ्रूटी अभी आई नहीं है, कानों पर पड़ने के ये असरात हैं। तो हमारी मस्तूरात के कान पर तो पूरी दुनिया की बातें पड़ रही है, अगर ये बातें नहीं पड़ेगी ना तो फिर वो हमारे हाथ से सिरा निकल जाएगा। और औरत का बनना बेहद जरूरी है ना। अब एक जगह पर हम लोग थे, तो एक आदमी कहने लगा कि औरत के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, ऐसा कहते एक मौलाना साहब बैठे थे, कहा नहीं भाई मौली साहब, उससे पहले आगे और भी है। कहा क्या है? कहा माँ का पेट है। मैंने कहा कैसे? कहा ये पेट जो है ना, वहां बच्चा बनता है। अगर ये पेट तकवे वाला है, ये पेट हया वाला है,
یہ پیٹ اللہ کے ڈر والا ہے، تو کیا اس کے بچے پر کوئی اثرات نہیں پڑیں گے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر یہ پیٹ پر میں بچہ ہے اور اس کی ماں گندا دیکھ رہی ہے، گندا بول رہی ہے، گندا سن رہی ہے اور گندی زندگی گزار رہی ہے، کیا اس کے اثرات اس بچے پر کچھ نہیں پڑیں گے؟ تو ان عورتوں پر تو ہمارے پورے گھر کی بنیادیں ہیں، اس کا دینی ذہن نہیں بنا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں سنی آپ نے؟ ایک مرد کا بننا، ایک مرد کا بننا، اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا ہے۔ مرد کے بن جانے سے نسل بن جائے ضروری نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے مرد کا دین دروازے کے چوکھٹ تک ہے اور عورت کا دین گھر کے اندر تک ہے۔ اس لیے سارے ساتھیوں سے گزارش ہے، جب بھی کہیں بھی جماعت میں جاؤ، اپنے یہاں ضلع میں جاؤ، صوبے میں جاؤ، ملک میں جاؤ، بیرون ملک میں جاؤ، آپ کو یاد ہے پہلے جماعتیں یہ کرتی تھی کہ جس جگہ پر قیام کرے وہاں مردوں کی بھی فکر کرتی تھی، اور یہ تو تعلیم کے حلقے بعد میں بنے ہیں سارے کے سارے، پہلے تو تعلیم کرنے والی ہی نہیں ہوتی تھی، تو جماعت جاتی تھی، وہ محلے کے مستورات کو جوڑ کر بیان کرتے تھی۔ آپ نے وہ دور دیکھا ہے بھائی؟ کس نے دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھا ہے نا؟ مرد مسجد میں فکر کر، لیکن یہ بعد میں جو مسائل ہوئے نا اس میں یہ اس کی بھی چٹائی لپیٹ دی، تو اتنا بڑا اس کا نقصان ہوا کہ مستورات کے کان پر آواز پڑنا ہی ختم ہو گئی۔ ہاں بس اتنا خیال کریں کہ ہمارے منجھے ہوئے ساتھی اس میں بات کرتے ہیں، 6 صفات کے اندر بات کرتے ہیں، تاکہ اس مسجد کے اطراف کی مستورات کی بھی فکر ہو جائے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ یہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں تاکہ ساری دنیا کی عورتوں کے کان پر اللہ رسول کی بات پڑے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو کرو گے اس کی فکر، تفقد کر لینا آپ لوگ۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے خبر دی اس کو علم نہ ہو، تو سارے ضلع والوں سے ہم گزارش کر رہے ہیں، دونوں ضلع والوں سے اپنی مسجد کے اطراف کا مضبوط سروے کر لو۔ اگر ماشاءاللہ وہاں تعلیم کے حلقے ہیں تو بہت اچھا، نہیں ہے تو کم سے کم 15 دن میں ان کے کان پر ضرور بات پڑنی چاہیے۔ کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ؟ چلو یہ تو ایک اضافی بات ہو گئی، اس لیے میں نے اس کو ذرا وضاحت سے کر دی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ وہاں رہتے ہوئے آپ نے اور کہاں کام کیا؟ یہ آباد مسجدوں میں رہتے ہوئے اطراف میں جو آپ نے کام کیا، کہاں کام کیا؟ یہ 12 کی 12 جگہوں پر آپ نے رہتے ہوئے جہاں کام کیا وہاں کیا کام ہوا؟ پھر مسجدوں میں، جس مسجدوں میں مشورہ اور تعلیم، نہیں وہ مسجدوں کا آپ چھوڑ دیجئے، وہ تو اب وہ ہوگا کہ بھائی آپ نے مسجد اور جماعت وغیرہ کا کام کیا، اس کے علاوہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے انڈسٹری میں جا کر کام کیا، وہ کیا کام ہوا؟ انڈسٹری میں 6 جگہ کے اوپر رہنا ہوا، ہاں 2 دن کے لیے۔ تو وہاں پہلے ہم صبح میں جاتے تو 8 بجے تو وہ لوگ ڈیوٹی پہ لگ جاتے، اور پھر ہم ملتے اور مل کر پتہ چلتا کہ بھائی یہ لوگ کا 1 بجے بریک پڑتا ہے کھانے کا، ہاں اور 3 بجے چائے کا بریک پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ نے کہا کہ بھائی یہ چائے لوگ کا ہم لوگ انتظام کر لیں گے، اور جو 15 منٹ کا بریک ہے اس سے زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ تو جو ماسٹر صاحب رہتے تھے ان سے پہلے ملاقات کی، ماسٹر کو بات کی تو ماسٹر لوگ نے کہا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ بھی اندر گھوم کے دعوت دے دو اور میں بھی بول دیتا ہوں۔ تو اکثر لوگ جو 15-20 ایک کمپنی میں رہتے تھے تو وہ سارے لوگ آ جاتے تھے۔ ماشاءاللہ وہ لوگ آئے اس سے پہلے ہم ساری چیز کو تیار کر لیتے تھے، ماشاءاللہ، دسترخوان بھی لگا دیتے تھے، میں سمجھ گیا اور سمجھ گیا، ساری چیزیں تیار کر جی، لیتے اور وہ تھے۔ پھر آ جاؤ تو ان کو کہتے کہ بھائی ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ تو ابھی کام پہ ہے، لیکن شام کو آپ اگر چھوٹ جاؤ گے اور چھوٹنے کے بعد اپن اللہ اللہ کے رسول کی بات کریں گے، تو وہ لوگ نے کہا کہ بھائی ہم تو 7 بجے چھوٹیں گے، اس کے بعد ہمارا کھانا بنتا ہے، تو 8:30-9 بجے کے بعد ہم فارغ ہوتے ہیں، تو آپ عشاء کی نماز 9 بجے رکھے تاکہ ہم سب ساتھی جڑ جائیں۔ تو ہم لوگ 9 بجے رکھتے تھے، تو وہ سارے لوگ ساری تیاری کر کے، مطلب اکثر جتنے رہتے تھے سارے جڑ جاتے تھے، واہ واہ ماشاءاللہ۔ اور پھر 15-1 منٹ بات ہوتی تھی، پھر ہم پوچھتے تھے بھائی آپ کا نماز کا، تو ساری جگہ کے اوپر مطلب نماز تو پڑھتے تھے لیکن اکیلے اکیلے پڑھتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑی سی فکر ہوئی تو الحمدللہ وہ لوگ نے بھی ارادے کیے، پھر ہم نے دوسرے دن کے لیے وہ لوگ کے ساتھ بیٹھ کر نمازوں کا ٹائم لیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی فجر کا ہی وقت اور ظہر کا جو ہمارا کھانے کا بریک رہتا ہے آدھا گھنٹہ، تو اس میں یہ ٹائم رکھ دو، پھر عصر کا یہ، یعنی پورے 5 وقت کی نمازوں کا ہم ٹائم ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیتے تھے۔ تو جو بھی وقت طے کر دیتے تھے الحمدللہ اکثر لوگ مطلب وہ وقت کے اوپر نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اور یہ بڑی بات ہو گئی کہ انہوں نے ماشاءاللہ نمازیں اجتماعی طور پر شروع کروا دی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔
مسلمان کو جمع کرنے والی جو چیزیں اس امت کو جمع کرنے والی وہ دین ہے. دین معاشر رحمۃ اللہ کا ایک اس پر بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف قبیلوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز اللہ نے ان کو دی وہ دین دیا, ورنہ امت کسی اور عنوان پر جمع ہو ہی نہیں سکتی. برادری, قومیت, علاقائیت, اور اگر اس کو کوئی کرے تو اس نے کٹی ہوئی امت کو کاٹ دیا, کٹی ہوئی امت کو. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو دی, اور اس میں دین میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. تو ایک تو یہ امت کے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے, اور جس بستیوں میں اذان نماز ہوتی ہے وہاں سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا نا کہ ایک کھیت والا اکیلا نہ پڑے, بلکہ وہ دوسرے کھیت والے کو بلا لے, 2 ہوں تو تیسرے کو بلا لے, آپس میں اجتماعی نماز پڑھیں. جماعت کے ساتھ پڑھنا اگر مسلمان ساتھ میں ہے تو واجب علماء نے لکھا ہے. یہ بڑی بات ہو گئی ماشاءاللہ. چلو ماشاءاللہ. تو سب کتنی جگہوں پر اجتماعی نماز شروع ہوئی؟ 6 جگہ کے اوپر. واہ واہ, ابھی بھی چل رہی ہے وہاں؟ ابھی بھی ماشاءاللہ. مطلب اجتماع سے پہلے 3 دن آپ نے پہلے 6 جگہ پر قیام کیا, 6 کی 6 جگہ پر اجتماعی نماز ہوئی, شروع ہو گئی. جی شروع. واہ واہ ماشاءاللہ, اللہ بہت مبارک فرماوے. اور اس کے ساتھ مولانا وہ نماز جو وقت طے کیا تو وہ لوگ ہم لوگوں نے بورڈ بنا دیے اور اس پہ 5 وقت کی نمازوں کا نام لکھ دیا اور ٹائم لکھ دیا. ٹائم لکھ دیا, مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مشورے سے کی. بہت اچھا کیا. یہ تو بات پوری ہو گئی. اب آگے اور کیا کام ہوا؟ ایک تو نماز وہاں شروع ہو گئی. یہ کہاں کے مسلمان تھے؟ یہ اکثر آسام کے تھے اور بہار کے تھے. کیا حال تھا ان کا دین کا؟ الحمدللہ, مطلب وہ لوگ پاکی ناپاکی بھی ساری چیز کا پہلے وہاں معلوم ہے. زون کی جماعت گئی ہے, زون کی جماعت محنت ان پر کارگزاری ہوئی ہے. کے لاک ڈاؤن سے پہلے گئی تھی, اور وہ لوگ ساری بات بتاتے تھے کہ لاک ڈاؤن کے درمیان میں بھی یہ جو واپی کی جماعت آئی تھی اس جماعت نے ہماری بڑی مدد کی. یہاں تک کہ یہ بھی بول دیا تھا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو ہم ان کی بھی مطلب مدد کریں گے, سامان پہنچائیں گے. تو اور پہنچایا بھی تھا. تو وہ لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے. آپ حضرات کی نصرت سے بڑے متاثر ہوئے؟ نہیں, وہ پہلے جو جماعت کام کر کے واپی کی تو لاک ڈاؤن کے درمیان بھی اور اس کے بعد بھی مطلب ان کا فون پہ رابطہ ملنا جلنا چالو تھا. ان سے وہ بہت سارے متاثر ہوئے. آپ حضرات کا وہاں ان کے پاس جانا ہوتا ہے, سال میں جانا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور کہیں ملاقاتیں ہوئی ہو اور کوئی محنت ہوئی ہو؟ اور کہیں یہ جو مسجد نے قیام کیا تو انہوں نے ہم نے بتایا کہ بھائی ہم تو مسجدوں میں بھی کام کریں گے, اور ایسے مسلمان جہاں ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ہماری ملاقات کریں. وہاں 6 انڈسٹری تھی؟ نہیں, بہت ساری تھی انڈسٹری, اور کمپنیوں میں بھی جانا ہوا. میں ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح وہاں اور انڈسٹریز تھی تو آپ نے 6 جگہ پر قیام کیا, اتنا اچھا کام ہوا. اگر آپ ان مسجدوں میں قیام کرنے کے بجائے انہی انڈسٹریوں میں قیام کرتے تو؟ وہ کمپنیوں میں مولانا کوشش کی, لیکن بہت ساریوں میں ایسا کہا کہ آپ رہ نہیں سکتے. آپ اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ملاقات کر سکتے ہو. ایسی جگہ کے اوپر ملاقات کی, اور وہ لوگ جہاں رہتے تھے وہاں ہم نے جا کر ملاقات مطلب کی بیٹھ کر. وہ وہاں رہتے تھے تو ایک جتھے میں سب رہتے تھے؟ ہاں, وہ روم بنے تھے, ایک روم میں 5-5 6 ساتھی رہتے تھے. کتنے ہوتے تھے وہ لوگ؟ 20-25. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹینٹ ہوتا تو آپ ان کے جہاں رہائش ہے وہاں قریب میں ٹینٹ ڈال کر اپنا قیام کر لیتے. ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا؟ جو کمپنی ہے نا, کمپنیوں کا ہی روم ہے. نہیں, اپنے کمپنی میں نہیں, کمپنی کے باہر. کمپنی کے باہر ہی مولانا وہ کمپنی کے ہی روم رہتے تھے. ایسا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کمپنی کے دائرے میں انہوں نے رہنے سے منع کیا اور ملاقاتوں کی آپ کو اجازت دی, لیکن کمپنی کے باہر تو اپنوں کو منع نہیں کر سکتے. ہر کمپنی کا ایک بارڈر ہوتی ہے, تو اس کو ہم نہیں بلا سکتے کہ بھائی تمہاری نوکری کا ٹائم پورا ہو جائے تو ہم باہر ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں آ جانا. وہاں تو بلا سکتے ہیں کہ نہیں بلا سکتے؟ ایک جماعت نے کارگزاری سنائی کہ کمپنی میں ہم گئے, سیاٹ بنانے والی ٹائر کی کمپنی کے, تو اس میں کسی کو گھسنے ہی نہیں دیتے تھے, لیکن ہمیں پتا چلا وہاں مسلمان ہیں تو ہم پریشان ہو گئے کہ وہاں مسلمان ہیں اور ان کے روم اندر ہی ہے, ان کو باہر آنے نہیں دیتے اور سارا کام ان کا اندر ہی اندر ہوتا ہے. تو اب کیا کرنے کا؟ لیکن جب آدمی سوچتا ہے کہ ان مسلمانوں سے مجھے ملنا ہے تو اللہ کیسے شخص ہو جاتا ہے. تو ایک ساتھی نے کہا کہ اس کمپنی میں روزانہ سامان بھر کر گاڑیاں جاتی ہے, تو وہ کہاں سے سامان بھرتے وہ معلوم کر لیں. تو معلوم کیا کہ بھائی یہاں کہاں سے سامان آتا ہے, اس ٹرانسپورٹ سے اس کمپنی کا سامان بھرا, اور جب گاڑی اندر جانے لگی تو اس نے ڈرائیور کنڈکٹر دونوں کو اتار دیا, اپنی مسجد اور جماعت کا ایک ذمہ دار ڈرائیونگ میں بیٹھا, دوسرا کنڈکٹری میں بیٹھا, اور گاڑی لے کر اندر چلے گئے. اور جب اندر پہنچے تو گاڑی خالی ہوئی, وہ لوڈ ہوئی, اتنے میں تو انہوں نے جس سے دعا سلام کرنی تھی سب کر لی اور اپنا کارڈ دے دیا کہ ہم فلاں وقت میں آپ کو ملیں گے.
اور ایسا ماحول بنا کر آئے کہ ان سب کو دعوت دے کر آئے کہ ہم فلاں جگہ ہے، آپ وہاں آ جانا. تو وہ لوگ وہاں سے فارغ ہو کر یہاں رجا لے کر آئے اور ان سب سے ملاقاتیں کی. اے ابو ذر، حسن تدبیر سے زیادہ کوئی عقل مندی نہیں. تو ہمیں تو حسن تدبیر کرنی. دیکھو میں آپ کو اس لیے بات کہہ رہا ہوں قیام کا، کہ ایک تو ہے ان سے بات کر لینا، اور ایک ہے ان کے بیچ میں قیام کرنا. ان کے بیچ کے قیام کرنے میں کیا ہوگا؟ ایک تو آپ ان سے ملنے گئے تو آپ کو 15 منٹ کا، جیسے ابھی آپ نے کہا وقفے کا 15 منٹ ملی، اور اب آپ نے قیام کیا تو مغرب سے وہ آ گئے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ ان کو کھانے پر بلا لیتے، پھر مغرب ساتھ پڑھواتے، پھر عشاء پڑھواتے. عشاء سے بعد ابھی تو راتیں لمبی ہے، تھوڑا ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا ملتا، وہ آپ کی نمازیں دیکھتے، فجر دیکھتے، پھر دوپہر میں وہ آتے تو ملاقاتیں ہوتی. 2 دن میں آپ کا اچھا خاصا ان سے اختلاط ہو جاتا، بڑا کام ہو جاتا ہے. ایک جگہ آپ 1-2 دن پڑاؤ ڈال دو اور ایک جگہ پر آپ خالی جا کر آ جاؤ، دونوں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اگر آپ حضرات دیکھو نا، آپ نے 6 جگہ پر قیام کیا، کتنا بڑا کام ہو گیا. 6 جگہ اجتماعی نماز شروع ہو گئی. اگر آپ بجائے مسجدوں کے اور جو انڈسٹریز ایریا تھا وہاں اس طرح ٹھہرتے، وہاں بھی کتنے مسلمان ہوں گے، ان میں بھی یہ شروع ہو جاتا. ایسا نہیں لگ رہا آپ کو؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ تو آپ بجائے مسجدوں کے قیام کی اگر وہاں کر لیتے تو آئندہ خیال کرو گے اس کا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ذرا چک ہوئی ہے، لیکن آپ کی چک نہیں ہوئی ہے. وہ ہمارے ضیاء الدین نے اور فرحان نے آپ کو ٹینٹ نہیں دیا تھا نا، لیکن وہ بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس ٹینٹ نہیں ہے. کیا بھائی ٹھیک ہے نا؟ بنا لو گے ٹینٹ، ساری مسجدوں والوں سے بنوا لو، تاکہ آئندہ اللہ کرے کہ ہماری سیروزہ جماعتیں بھی جائیں تو ایسے علاقوں میں جا کر کتنا بڑا کام ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ اب دیکھو اتنا بڑا کام ہو گیا، کوئی معمولی آپ چیز سمجھتے ہو؟ 6 جگہ پر اذان نماز شروع ہو گئی. چلو اللہ توفیق دے، قبول فرمائے. سب ساتھی خوش رہے آپ کے؟ وہاں سے کتنے لوگوں کو لائے آپ لوگ؟ کل شام کو ایک آئسر ٹیمپو آیا اور اس سے واہ پہلے واہ، ماشاء اللہ 2 رکشا بھر گیا. ماشاء اللہ. آج بھی اور آئیں گے؟ آج 80 کے قریب آئے. واہ واہ. تو ان سے ذرا دعا سلام اچھے سے رکھنا، ان کے خیر خیریت پوچھنا، ٹھیک ہے؟ جی کچھ پیدل بھی چلے؟ پیدل چلے تو کم. کوئی بات نہیں، چلے تو ہو نا. جی ارے بھائی اس کا تو کم بھی بہت زیادہ ہے، اس کا کم بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کا بہت زیادہ بھی کم ہے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو اللہ اچھا، جاؤ. کوئی کاروباری کوئی خاص کوئی بات تو نہیں سنانی نا آپ کو؟ کوئی بات تو نہیں کہنی؟ کچھ لوگوں کو کلمہ صحیح کروایا؟ کتنے لوگوں کا؟ 57 لوگوں کا کلمہ صحیح کروایا. 57 لوگوں کا کلمہ صحیح کروایا اور ملاقات 1145 ہوئی. واہ 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 واہ، بڑا کام ہو گیا. ہمارے ساتھ 543 آدمی نے نماز پڑھی. واہ واہ. اور ہمارے دسترخوان کے اوپر 713 لوگوں کو کبھی چائے ارے کے بھائی اوپر ہم تو یہی رونا رو رہے تھے. آپ نے جہاں نمازیں پڑھی، اتنے لوگوں نے آپ کے پاس پڑھی، اگر آپ ٹینٹ ڈال کر سب جگہ پڑھتے تو کتنے لوگ پڑھتے؟ آپ نے 6 جگہ پر قیام کیا. بھائی مسجد میں آنے والے الگ ہوتے ہیں، جہاں آپ نے قیام کیا جب وہاں اتنے لوگ آپ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ ہر جگہ اس طرح قیام کرتے، کتنا بڑا کام ہو جاتا. آپ کی روانگی کی بات ہوئی تھی؟ کس نے کی تھی؟ ایک حاجی 70 صاحب نے اور ایک تاریخ پر. انہوں نے کہا تھا ٹینٹ ہے، تو آپ نے طے کیا تھا کہ ہمارے بڑے نہیں دے رہے اس لیے ہم لے کر نہیں جائیں گے، ایسا طے کیا تھا آپ نے؟ فرحان ماشاءاللہ کتنا بڑا مجمع نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، بڑی بات ہوئی، بہت بڑی بات ہوئی. بھائی بڑا اچھا کام ہو، اللہ جزائے خیر دے. بڑی خوشی کی بات ہوئی بھائی آپ کی کارگزاری سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کا کلمہ پڑھایا تو وہ ایسے ہی ہو گیا؟ آپ نے نہیں پڑھا. جس کے دل میں کلمہ ہوگا اس کو وہ کلمہ ضرور جنت میں داخل کرے گا. ہاں، اور واضح کلمہ چھپک جاتا ہے. ایک جماعت نے کارگزاری سنائی کہ اس طرح گئے تو ایک بڈھی عورت چارپائی میں بیمار پڑی تھی. تو آخری ایام ہوں گے تو کلمے کا پوچھا تھا، کلمہ نہیں آتا. تو ان کی ایک چھوٹی سی منی بچی تھی، تو وہ جماعت کے ساتھیوں نے اس کو کلمہ سکھا دیا. وہ جماعت کے ساتھی جو تھے، میں نے ان سے ملاقات کی، 75 سال کی امیر صاحب کی عمر. تو ہمیں بہت رحم آ رہا تھا کہ بڈھی ایسی چلی جائے گی. تو 75 سال کی عورت تھی، اس کے بچے کو کلمہ سکھا دیا. پھر جب ہماری زون کی جماعت پوری ہو گئی تو حضرات نے وہ دیہات محنت کے لیے دیے تھے، تو ہم دوسرے ہفتے وہاں گئے. تو ہم اس گھر پر بھی گئے تو وہاں ماتم تھا. ارے بھائی کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگے وہ اماں کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن وہ بچی دوڑتے آ کر کہنے لگی، بابا جی بابا جی، وہ اماں جو ہے نا وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے گئی. وہ کہنے لگی کہ اماں جی، اب بابا جی وہ ہماری اماں آپ نے کلمہ سکھایا تھا، وہ پڑھ کر گئی. کام ہو گیا. تو یہ بیکار نہیں جاتا کلمہ صحیح کروانا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابھی تک اس مسلمان کے کلمے کا یہ حال ہے تو اس کے دین کا کیا حال ہوگا.
اور وہ ہمارے اطراف میں رہتے ہوئے، ہمارے ضلعوں میں اور ہماری بستیوں میں رہتے ہوئے مسلمان اس حال میں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرماوے۔ بھوکے، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں کھانا ہے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے، کہ جس کے پڑوس میں بھوکا سوئے کوئی اور اس کے گھر میں کھانا ہے۔ ہماری اتنا دین ہے اور ہمارے اطراف میں آنے والے مسلمان اس حال میں ہوں، ہمارا کیا؟ اللہ ہمیں معاف فرماوے۔ یہ تو ایک جماعت جب اتنا کر سکتی ہے تو ہم سب مل کر اگر کرنا طے کریں تو کتنا کر سکتے ہیں؟ تو سب طے کرتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا بھائی، دوسری جماعت آ جاؤ، واپس بلساڑ کی دوسری جماعت آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ جی، آپ کی کہاں کی جماعت تھی؟ واپی کی۔ کہاں چلی تھی؟ واپی دونوں جگہ۔ واپی کی کتنے ساتھی تھے؟ 7 ساتھی۔ تو جماعت مکمل نہیں کی تھی؟ جماعت مکمل کیے تھے، 2 دن جماعت مکمل بنانے میں لگ گئے، ہوئی نہیں۔ اس میں واپی کے کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ دکھ دیکھا آپ نے کہ ہماری جماعت مکمل نہیں گئی؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہماری کمزوری کی بات ہے؟ چلیں، کتنے چار مہینے والے تھے اس میں؟ 2 ماشاءاللہ۔ باقی سب نئے تھے؟ چلے والے بھی تھے۔ چلے والے تھے۔ چلیں، آپ کو کتنے مقام دیے تھے کام کرنے کے لیے؟ ہم لوگ کو 19 ٹھیے تھے۔ 19 ٹھیے دیے گئے تھے۔ یہ 19 ٹھیے جہاں معمول سے سال بھر جماعت جاتی ہے ایسے تھے، یا مسلمان بستا ہے لیکن وہاں جماعتوں کی آمد و رفت نہیں ہے، ایسے ٹھیے تھے؟ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ٹھیے تھے۔ ذرا اچھے سے مائک، اچھے سے آواز۔ ارے بھائی، آپ کام کر کے آئے ہو، آپ ذرا ہمت سے بولو نا ذرا۔ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ٹھیے خالی تھے، وہاں پر جا کے محنت کرنی تھی۔ ہاں تو وہی بتاؤ، تو آپ ذرا گھبراؤ مت، ذرا اچھے سے بولو۔ ماشاءاللہ کام کر کے آئے ہو، کوئی ایسے گھوم پھر تھوڑی آئے ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو 19 جگہ آپ کو ایسی دی گئی تھی جہاں سال بھر جماعت نہیں جاتی ہے، ایسی ہے نا؟ تو آپ نے وہاں ٹھیے بنے ہوئے ہیں، کوئی کمرے بنے ہوئے ہیں یا مدرسے ہیں، کیا ہے وہاں 19 جگہوں پر؟ بنے ہوئے نہیں تھے، کچھ بنا ہوا نہیں ہے۔ تو پھر آپ لوگوں نے وہاں کہاں قیام کیا؟ وہاں گوڈاؤن میں اور چالیوں میں کام۔ گوڈاؤن، کسی کے گوڈاؤن میں، اور چالی کا مطلب وہاں جھوپڑ پٹی۔ تو کسی کی ہوتی تھی کہ کوئی کمرہ دے دیتا تھا، کوئی گھر مل جاتا تھا، وہاں کرتے تھے؟ اچھا اچھا۔ تو وہاں آپ ان سے مانگتے تھے، سوال کرتے تھے، یا خود آ کر کہتے تھے کہ ہمارے یہاں قیام کر لو؟ ترغیب دیتے تھے ان کو، پھر اس کے حساب سے کہ ہم لوگ کو یہاں مسجد نہیں ہے، اتنی دور ہے۔ تو آپ نے نہیں سنا کہ اپنے کسی سے سوال نہیں کرنے کا سفر میں، جماعتوں میں؟ آپ نے سنا ہے ایسا؟ 4 چیزیں بالکل نہیں کرنے کی، زبان کا سوال نہیں کرنے کا، دل کا سوال نہیں کرنے کا۔ تو آپ نے شروعات سوال سے کر دی تھی۔ آپ ٹینٹ لے کر گئے تھے؟ ہاں، اگر اچھا آپ کے پاس ٹینٹ ہوتا تو سوال کرنا پڑتا آپ کو؟ آپ کی روانگی کی بات ہوئی تھی؟ کس نے کی تھی؟ طارق بھائی نے۔ مجھے تو آواز آپ کی نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی ہے؟ طارق بھائی نے۔ طارق بھائی نے ٹینٹ کا کہا تھا آپ کو؟ انہوں نے آپ کو ٹینٹ کا کہا تھا؟ ذرا اوپر اٹھاؤ مائک، آواز آئے ایسے، اوپر مت لگا دو، چپکا مت دو۔ ٹینٹ کا نہیں ہوا۔ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ بھول گئے ہوں گے؟ شاید کہا ہو اور آپ کو یاد نہ، ایسا ہوگا۔ وہ طارق تو ماشاءاللہ کہے ایسا ہے، بھولے گا نہیں۔ تو آپ کی کوئی نصرت میں آئے تھے؟ نصرت میں آئے تھے، انہوں نے ٹینٹ کا کہا تھا آپ کو؟ وہ بھی یاد نہیں ہے۔ دیکھو یہ نقصان، دیکھو اب 2 باتیں ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری جماعت ٹینٹ لے کر جاتی تو سوال کرنے سے بچ جاتی، نہیں بچ جاتی؟ آپ نے فضائل صدقات میں پڑھا ہے، جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے اوپر، ذرا زور سے بولو، فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ جو جماعتیں اپنا سامان لے کر نہیں جائے گی اس کی نگاہیں دوسروں پر جائے گی، اور جب دوسروں پر جائے گی تو بجائے بننے کے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹھہرنے کے لیے ہم کو ترغیب دینی پڑتی تھی، تو سوال ترغیب میں دیتے ہم تو ترغیب خرچ کرنے کے لیے کرواتے، ہم تو اپنے مطلب کے لیے ترغیب دینے لگے۔ تو اس کے بجائے اگر ہم ٹینٹ لے کر جاتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے بھائی بولو تو صحیح، تو آئندہ اس کا خیال کرو گے؟ اچھا، دوسرا کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ اگر ہم کسی کے گھروں میں ٹھہرتے ہیں، کسی کی چالی میں ٹھہرتے ہیں، تو ہمارے حضرات کہتے ہیں اس سے ہم پرہیز کریں، لوگوں کے گھروں پر ٹھہرنے سے
اور لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی میں ٹھہرنے سے ہمارا ہمیشہ پرہیز ہو. کیوں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر رہنے والوں کے آپس میں کبھی اگر انبن ہوتی ہے نا، انبن، تو ہم کسی کے وہاں پرائیویٹ میں ٹھہرے ہیں تو جن سے انبن ہے وہ کوئی نہیں آئے گا آپ کے اس جگہ پر. اور یہ چھوٹے چھوٹے جہاں دین نہیں ہوتا نا، دین وہاں بے دینی ہوگی، اور بے دینی میں بڑا اثر ہوتا ہے کہ آپس میں انبن ہوتی ہے. چھوٹا سا گامڑا ہوگا، 10 گھر ہوں گے، ان میں بھی آپس میں انبن ہوگی. 2 سگے بھائی ہوں گے، ان میں بھی انبن ہوگی. ایک بہن ایک بھائی، ان میں بھی انبن ہوگی. ابھی کل ایک جماعت کاروباری سنا رہی تھی 3 مکان ہیں اور ان میں آپس میں انبن ہے. 2 مکان ہیں، ان میں بھی انبن ہے. 2 مکان میں بھی انبن ہے. جب انبن ہوگی تم کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں ٹھہرو گے تو وہ ملنے آئیں گے نہیں. تو ہمارا جو نفع کی شکل ہے وہ محدود ہو جائے گی. اور اگر آپ کامن جگہ پر ٹھہرے ہو تو سب کو آپ بلا سکتے ہو کہ بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ. اور وہاں سب لوگ آئیں گے کہ آپ سے سب کسی کو انبن نہیں ہے، آپ کو سب سے بنی ہوئی ہے. لیکن آپ کامن جگہ پر اسی وقت ٹھہر سکتے ہو جبکہ آپ کے پاس کیا ہو؟ اللہ بھائی ذرا بولو تو کھرے. ٹینٹ ہو. اچھا، واپی والوں پر کے پاس ٹینٹ ہے؟ واپی کے حضرت کو نظر آتے اٹھاؤ. آپ حضرت کے پاس ٹینٹ ہے؟ نہیں ہے. بھائی یہ بیچارے غریبوں کے پاس، ان کے پاس بھی ٹینٹ نہیں ہے. وہ کہاں گیا؟ وہ کیا ہے تمہارا بھائی، کیا ہے انجینئر، آڑا وڑا سب بہت کچھ بناتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ نہیں پڑتی ٹینٹ بنانے کی. ہاں بھائی، اور ستر بھائی کا ایک بیٹا ہے نا، آڑا وڑا بہت ڈیزائن بہت بناتا ہے وہ. تو اس کے پاس یہ بنانے کا سمجھ نہیں ہے. ارے بھائی ایسا مت کرو بھائی، ٹینٹ تو بنوا دو. ہر مسجد کا ٹینٹ بن جانا چاہیے. ہاں بھائی، بنا لو گے آپ ٹینٹ، اس کے بڑے نفع ہوتے ہیں. آپ بھی فری ہو جاؤ گے. اب کسی کے گھر میں رہیں گے تو بہت احتیاط سے رہنا پڑتا ہے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. اور ہم اپنے آزاد ٹینٹ میں، اب تو پوری دنیا ٹینٹ میں ٹھہرتی ہے. پوری دنیا میں ٹینٹ میں ٹھہرنے کا اتنا رواج پڑا ہے. یہ پکنک پوائنٹ پر جب گھومنے جاتے ہیں کس میں ٹھہرتے ہیں؟ ارے زور سے بولو. اچھا، سمندر کے کنارے پر جو جاتے ہیں وہ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ ٹینٹ میں ٹھہرتے ہیں. جنگل میں شکار میں جاتے ہیں وہ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ یہ خانہ بدوش جو روڈ پر ہوتے ہیں وہ کس میں ٹھہرتے ہیں؟ ہماری نسبت بدل جاتی ہے. اچھا، صحابہ کس میں ٹھہرتے تھے؟ ارے بولو نا. ایک تمبو کا خیمہ گھاڑ دیا اور اس میں شادی بھی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی، اور ولیمہ بھی ہو گیا، اور جہاد بھی ہو گیا، اللہ کا راستے کا سفر بھی ہو گیا. سب نہیں ہو جاتا تھا؟ ٹینٹ میں ہوتا تھا. یہ تو صحابہ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے. اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہماری نسبت بڑی ہے، اس لیے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اب تو ہر مسجد وائز ٹینٹ بنائیں گے. اس لیے کہ آئندہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی دیہات ہمارا نہ چھوٹے. جب دیہاتوں میں جانا پڑے گا، وہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہر مسجد اپنا ٹینٹ لے کر جائے. بنا لو گے انشاءاللہ؟ کون کون ٹینٹ بنا لے گے پہلی فرصت میں؟ ارے بھائی بتاؤ ذرا، ہاتھ برابر نہیں اٹھے. سب بنا لو گے اچھے سے؟ سستا آ رہا ہے ریڈی میڈ. کچھ مسجد والے لائے 3,000 میں، 4,000، 5,000 میں. مہنگا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو اب یہ بتاؤ کہ ان جگہوں پر آپ کا کیا کام ہوا؟ وہاں کے مسلمان جہاں آپ گئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی عبادت خانہ نہیں تھا اور ہم ایسے ٹھہرے. وہاں کے مسلمانوں کے دینی حالات کیسے تھے؟ سب کا باہر کا ہے. کہاں کا ہے؟ یو پی کا، بہار کا. ہاں. یہ لوگ صبح میں چلے جاتے کام میں، یا رات میں چلے جاتے ہیں. صبح آتے ہیں، صبح والے شام کو آتے ہیں. آنے کے بعد میں لوگ کھانا وانا پکانا. ذرا زور سے بولو تو کیا آنا نہیں، مائک سے زیادہ آپ ذرا زور سے بولو. آپ ایسا سمجھو مائک نہیں ہے، مجھے آخر تک آواز پہنچانی ہے. آنے کے بعد میں یہ لوگ کا کھانا پکانا، کپڑے دھونا، ہاں ساری چیزیں رہتی تھی. ہاں. اور اس میں وہ مشغول رہتے تھے تو ٹائم دینے میں بہت لگتا تھا. بولو زور سے بولو. ٹائم نہیں دے پاتے تھے. پھر ان کے آواز پاس آئی؟ میں پھر ان کے پاس میں ہم لوگ جاتے تھے ان کے وقت میں، اور ان سے ملاقاتیں کرتے، یا پھر ان سے وقت لیتے تھے کہ آپ کب فارغ ہوں گے. جی. اور جب وہ فارغ ہوتے تھے اس وقت میں ہم لوگ جا کے ان کے سامنے پوری بات رکھتے تھے اور ترغیب دیتے تھے ان کو. ان سے پاکی ناپاکی کے بارے میں بھی سوال کرتے تھے، کلمے کے بارے میں بھی تھوڑے دین کی موٹی موٹی باتیں ان کے سامنے رکھ کر ان کو پاکی ناپاکی کے بارے میں سکھاتے، فرائض سکھاتے تھے. ان کی غسل دینی کے حالت کیسی تھی؟ دینی حالت میں ایسا تھا، پاکی ناپاکی کا ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. جی. اور کلمے کا بھی مسئلہ نماز بہت وغیرہ؟ تھا. نماز تو نہیں تھی ان کی. نماز بھی نہیں تھی. تو اور کلمہ وغیرہ؟ کلمہ بھی کچھ لوگ پڑھتے تھے اور کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تھا. کچھ لوگ پڑھتے تھے تو یہ صحیح واپی طریقے سے نہیں شہر پڑھتے میں تھے. ہی ہے؟ یہ پوری کالونی بارڈر میں، واپی کے اطراف میں، واپی کے اطراف ہاں. میں. وہاں پہلے زون کی جماعت چلی ہے؟
ہاں چلی ہے، زون کی جماعت چلی. اس کے بعد وہاں کچھ اتنے سالوں سے 10 سال ہو گئے ہماری زون کی جماعتوں کو, کوئی محلہ کوئی ٹھیا کچھ اعمال سے شروع ہوئے وہاں؟ جیسے آپ کہیں 19 کے 19 غیر آباد ہے, تو اتنے سالوں سے وہاں زون کی جماعت چل رہی ہے, تو کوئی جگہ پر اذان نماز شروع ہو گئی ہو, یا وہاں کوئی اور کوئی وہاں کے کچھ لوگوں کا وقت لگوایا ہو سال بھر محنت کر کے, ایسا کوئی, یا ابھی بھی جیسے 10 سال پہلے تھا وہی شکل ابھی بھی ہے 10 سال کے بعد؟ ویسی ہی ہے. انا للہ. یعنی اچھا, اس میں سال بھر یہ جگہ کام کے لیے کسی کو تقسیم کی گئی ہے؟ بدلتے یہ مزدور اور کہیں چلے جاتے ہیں, لوگ بدل جاتے ہیں. اچھا, آپ حضرات نے یہ 19 جگہ مثال کے طور پر اس جماعت کی, ایسے تو اور کئی جگہ ہوں گی ہے نا, لیکن ابھی جماعتیں نہیں بنی تھی اس لیے یہاں چلائی ہوگی آپ نے. جماعتیں زیادہ بنتی تو زیادہ ہوتا. ان 19 جگہوں پر کہیں آپ حضرات نے اذان نماز کا کوئی سال بھر وہاں محنت ہوتی رہتی ہے ان 19 جگہوں پر؟ یہ کس کو دیا ہوا ہے؟ مسجدوں کو تقسیم کیا ہوا ہے؟ ہر ماہانہ مشورے میں اس کی کارگزاری آتی ہے کہ اس مہینے میں اس ٹھیے پر کیا کتنی مرتبہ گئے؟ اس کارگزاری کو آپ لیتے ہو؟ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بنیادی ہے کہ یہ دیہات تقسیم ہونے کے بعد, ابھی تو یہ زون کی جماعت کے ذریعے سے ہمارے سامنے حالات آ جائیں گے, اس کے بعد مسجدیں اپنے ذمے اس کو کام کے لیے لیتی ہے, تو ہر ماہانہ مشورے میں دیا گیا ہوا جو علاقہ ہے اس پر اس مہینے بھر میں کیا محنت ہوئی, کتنی مرتبہ گئے, یہ کارگزاری کا پوائنٹ ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ چلیے, پھر آپ نے یہ حالات تھے, وہاں کتنے لوگوں سے ملاقات کی پورے سفر میں؟ 130. ماشاء اللہ, 1136. اس میں کتنوں کا کلمہ صحیح کروایا؟ 33 لوگوں کا کلمہ صحیح کروایا؟ کیا. ہاں, 33. 33 آدمیوں کا. اور آپ کے ساتھ نماز کتنوں نے پڑھی؟ ہمارے ساتھ نماز 39 لوگوں نے پڑھی. اچھا, آپ ان جگہوں پر ان کی موجودگی میں کوئی نماز آپ پڑھتے تھے جہاں ان کے رہنے کی جگہ ہوتی تھی, ان کی موجودگی میں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں صبح سے مغرب تک تو وہ اپنے ٹھیوں پر چلے جاتے تھے, تو آپ نے انہی کے درمیان میں قیام کیا تھا, تو آپ اپنی الگ اس نماز پڑھ لیتے تھے, یا وہ لوگ آپ کی نماز میں شریک ہو سکیں, آ سکیں, اس طرح نماز پڑھتے تھے؟ صبح اور شام کو وہ لوگ شریک ہوتے تھے ہماری نماز کے اندر. آپ کی نماز میں شریک ہوتے تھے, تو پھر وہاں جس طرح وہ آپ کی موجودگی میں نماز پڑھنے لگے, تو وہاں مستقل وہ نماز پڑھنے لگے, ایسی کوئی آپ نے ان کو ترغیب دی؟ جیسے اگلی جماعت نے ماشاءاللہ 6 جگہ پر اذان نماز شروع کروائی, ایسے آپ نے کہیں شروع کروائی؟ اجتماعی شکل تو نہیں نظر آئی, لیکن ان کو کہا تھا کہ آپ مطلب کیا وہاں پر دشواری کیا ہوتی وہاں نظر نہیں آئی تو آپ نے شروع کروائی؟ وہاں نہیں تھی اسی لیے آپ کو کہا. ان کو اپنی اپنی نماز پڑھنے کی ترغیب پھر, جیسے کمپنیوں میں ہے تو کمپنی میں آپ وہاں یہ تو نماز. بڑی بات ہو گئی کہ آپ نے نماز کی ترغیب دی, لیکن اپنی اپنی کی کیوں ترغیب دی؟ شام کو آپ آئیں گے تو سب ساتھ میں مل کر نماز پڑھیں. وہ تو کمپنی میں بھی تو اجتماعی پڑھ سکتے ہیں, مغرب کی, فجر کی, عشاء کی بھی تو اجتماعی پڑھ سکتے ہیں آنے کے بعد. آپ ان کو اجتماعی ترغیب دیتے ہیں. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیں, کوئی بھی سنجوگ ہو, حالات سے کبھی ہم متاثر نہ ہوں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی کمپنی میں ایک ساتھ پڑھنا, ان کے آپ اپنی بات جو رکھنے ہیں وہ طاقت سے رکھو, کیا کیسے کرنا وہ لوگ سوچیں گے. مولانا الیاس صاحب نے 4 مہینے کی آواز اس وقت لگائی تھی جب 1 گھنٹہ کوئی نہیں دیتا تھا, لیکن اچھا بتاؤ دنیا میں 4 مہینے دینے والے پیدا نہیں ہو گئے؟ ارے بولو تو کھرے, نہیں پیدا ہوئے. مشغول سے مشغول آدمی اور غریب سے غریب آدمی دینے لگا. اب ایک آدمی نے 4 مہینے لگائے, وہ مولانا سے ملنے آئے تھے گودرا, دوسرے شہر کے ہیں, تو 4 مہینے لگائے اور اس کی تشکیل ہو رہی تھی, بڑودہ ضلع کے ہیں. اس نے کہا میں سال میں 200 سوا 200 راتیں فلائٹ میں گزارتا ہوں. کیا کہا اس نے؟ سال کی 200 رات میری کہاں گزرتی ہے؟ فلائٹ میں گزرتی ہے. اتنا مشغول آدمی. اس نے 4 مہینے پورے کیے تو ایک جہاز آیا ہوا تھا اس کو لینے کے لیے. وہ پورے جہاز میں چارٹر پلین تھا, اس کو اکیلے کو لے کر گیا اپنے ملک میں. امریکہ اس کو جانا تھا تو وہ پلین لینے میں آیا ہوا تھا, تو کہ وہ آئے ہوئے ہیں, وہ مجھے لے کر جائیں گے. اس سطح کا آدمی جب مولانا صاحب نے آواز لگانا شروع کی تو 4 مہینے دینے والے پیدا ہو گئے, اور ایسے مشغول سے مشغول آدمی. ہم لوگ بھی حیران ہو گئے. ابھی بھی اس کی داڑھی بہت تھوڑی تھوڑی تھی. تو یہ صورتحال بنتی ہے. وہ کہہ رہے لگے میں وہ کہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, تو اس نے کہا میرے پاس 15 ڈگریاں ہیں پتہ نہیں کن چیزوں کی, تو میں یہ کام کرتا ہوں پتہ نہیں وہ, تو کہ میرے سال میں 200 سوا 200 راتیں فلائٹ میں گزرتی ہیں. اور ایسے سطح کا آدمی 4 مہینے لگا.
ہم اپنی بات رکھنے میں متاثر نہ ہو، دنیا کی کسی شکل سے متاثر نہ ہو. وہ خود سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. ہم تو اس کے اتنے نفع بیان کریں، ایک تو نماز پڑھنے کے نفع اور ایک اجتماعی نفع نماز پڑھنے کے نفع، اس میں اللہ بڑی خیر زندہ کر دیتے ہیں. اور اجتماعی نماز ہمارے جو عمل جس شکل کے ساتھ ہے نا وہ اللہ کے دیے ہوئے، اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہے، بڑی حکمت ہوتی ہے. یہ اور نہیں، حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا کہ مسلمانوں کے آپس میں جمع ہونے کا بڑا عمل اللہ نے نماز بنایا ہے. اگر نماز کے نام پر بھی مسلمان جمع نہیں ہوگا تو وہ بکھرا ہوا ہوگا اور پتہ نہیں کس کے ساتھ ہو جائے گا. پھر جمعہ کے منافع بیان کیے کہ جو اللہ نے ہفتے میں ایک جمعہ رکھی اس کا یہ نفع، پھر اللہ نے سال میں ایک عید رکھی اس کا یہ نفع. یہ الگ الگ نفع بیان کیا. آپ نے پڑھے ہیں فضائل صدقات میں؟ ارے پڑھے نہیں، پڑھنا پڑھے ہو تو پڑھ لینا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جمعیت کا جمع ہونا یہ ان کے لیے کتنا بڑا اور کے لیے کتنی بڑی چیز مؤثر ہوتی ہے. یہ ساری باتیں اس میں بہت وضاحت سے. ہم لوگ ایک اسکول کے بچوں سے ترغیبی بات کر رہے تھے کہ تم اجتماعی نماز پڑھو وغیرہ. تو انہوں نے کیا کہا پتا ہے کہ ہمارے وہاں دھارمک پروروتی کوئی نہیں کر سکتا، اور ہمارے وہاں لڑکے لڑکیوں کا سیم یونیفارم ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہمارے وہاں مسلمان ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ان سے بات کرتے کرتے کہا کہ اچھا تمہارے جو کمپاؤنڈ ہے اس میں دھارمک پروورتی کوئی نہیں کر سکتا، اور تمہیں نہیں پتا لڑکے لڑکیاں تم دو کو پتا ہے تم دو مسلمان ہو. کہاں ہم دو. تو تم ایسا نہیں ہے. ایک لڑکا کہنے لگا کہ ہاں ایک بات ہم کر سکتے ہیں. کیا؟ کہ ہمارا جو کمپاؤنڈ والا ہے نا اس کے باہر ایک جھاڑ ہے، اس جھاڑ کے نیچے ہم دو نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اچھا تم دو وہاں شروع کر دو. ہو گئی بات. ان کو یہ ترغیب دی. دوسرے سال اللہ کی شان ان سے ملاقات ہوئی تو وہ سامنے سے ملنے آئے. خیر خیریت ہونے کے بعد وہ کہنے لگے کہ احلول کی شاید وہ اسکول تھے. وہ کہنے لگے کہ مول صاحب وہ ہم نے شروع کیا تو اس کا بڑا نفع ہوا. کیا ہوا کہ جب ہم دونوں نے شروع کیا تو ایک لڑکے نے ہم کو دیکھا کہ مسلمان ہے تو وہ بھی ہمارے پاس آ گئے، نماز شروع کی. تیسرا چوتھا 15 بچے جمع ہو گئے جن کو ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں. نماز کی عمل نے ان سب کو ہمارے پاس جمع کر دیا. اور پھر کہنے لگے کہ لڑکے لڑکیوں کا ایک ہی یونیفارم ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون لڑکے مسلمان، تو لڑکیاں بھی آئی کہ ہم بھی مسلمان ہیں. یہ بڑی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. اس لیے اور جب دین نہیں ہوتا تو پھر جو ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ مسلمان گھل مل جاتا ہے. ہر جگہ اذان نماز شروع کروانے کی کوشش کریں. حضرت شیخ نے اذان کے متعلق نہیں لکھا جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے شیطانی اثرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی ایسا آئندہ اس کو خیال کریں، ہے نا. آپ نے انفرادی کی اس کو کیسے کہنے کی؟ اجتماعی. فیکٹری میں اجتماعی، اپنے ٹھکانوں پر اجتماعی. اس کی ہم بات کریں گے، کوشش کریں گے. آپ ان سے ملے، ان کے کیا تاثرات تھے؟ آپ ان سے ملے، انہوں نے کیا کہا آپ سے ملنے پر؟ ان کو خوشی ہوئی. ذرا زور سے بولو تو. بہت مہربانی آپ کی. بہت خوش ہوئے وہ ساتھی کہ ہمارے یہاں آئے. انہوں نے ساتھ میں رکھا، دعوت بھی کی، ساتھ میں ہمارے ساتھ نماز میں بھی تعلیم میں بھی. کچھ ساتھیوں نے 3 دن بھی لگایا. ماشاء اللہ. کسی نے آدھا دن دیا، کسی نے 1 دن دیا. ماشاء اللہ بڑی بات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ آئندہ مت آنا یا کیا کہا انہوں نے؟ نہیں آئندہ آنا انہوں نے. حالانکہ ہم لوگوں نے بچوں کے اعتبار سے فکر کی تھی تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام فہرست دیے. اتنے بچے ہیں، ہم لوگ مکتب بھی شروع کرائیں گے. یہ ساری چیزیں. وہاں بچے بھی ہیں تو ان کی فیملیاں بھی ہیں، مسترات بھی ہیں. فیملی بھی. تو آپ ان کے اپنی مستورات کے ساتھ وہاں ملاقات میں جاتے ہو؟ کبھی وافی والے جاتے ہو ملاقات میں؟ یہ آپ کو پتا ہے یا مستورات بھی ہے؟ یہ آج پتا چلا، پہلے بھی تھا پتا؟ نہیں ہے، فیملی ہے. نہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں وافی کے حضرات سے. آپ حضرات کو پہلے سے پتا ہے؟ یہ بنیادی بات ہے کہ ان کی فیملیوں کا سرا اگر پکڑ میں آ گیا. میں آپ کو کارگزاری سناؤں بڑودہ کے حضرات نے فقیروں میں کام شروع کیا ریلوے اسٹیشن پر وغیرہ. تو فقیروں میں کام کرتے کرتے بات بن نہیں رہی تھی. انہوں نے اپنی مستورات کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شروع کی کہ جب مردوں سے دعا سلام ہو گئی تو وہاں کی غمی میں خوشی میں اپنی عورتوں کو لے کر جانا شروع کیا. جوان بچے ہیں وہاں، ان بچوں نے اپنی عورتوں کو لے کر ان کی غمی میں گئے، ان کی خوشی میں گئے. نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کی اچھی دعا سلام ہو گئی. وہ عورتیں 3 دن کی جماعت بنا کر وہاں چلی گئی اور فقیروں کے ساتھ وہ 3 دن میں انہوں نے فقیروں کے گھروں میں گزارے. وہ فقیر خاندان میں مالدار لوگ ہیں لیکن پیشہ فقیری کا ہے. تو ان حضرات کو سنایا تو 3 دن کا قیام ہوا. وہاں سے 3 دن کی جماعت بنی تو وہ 3 دن کی جماعت وصول کر کے اپنے وہاں لائے. آمد و رفت شروع ہوئی. ابھی وہ سنا رہے تھے ایک بہت بڑے مجمع نے فقیروں کا کام چھوڑ دیا اور ان کی کئی بچیاں بھی مدرسے میں داخل ہو گئی. عورتوں کو بات سمجھ میں آ گئی. ہمارے مولوی سلیم نے ہم کو ایک مرتبہ کارگزاری سنائی. یہ مولوی یاسین کے بھائی، یہ کڑودرا 4 راستے پر ہم ایسی زون کی جماعت میں ٹھہرے ہوئے تھے. ایک آدمی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟
یہ مسلمانوں سے ملنا، یہ جتنی جھوپڑ پٹی ہیں وہ ساری مسلمانوں کی ہے، وہ سب راجستھانی پتہ نہیں کہاں کہاں کے، وہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں تھا. اب ہم جب ملاقاتوں میں گئے تو ادھر ادھر بھاگ گئے. اب کیا کرنا ہے؟ تو ہم کو چلتے پھرتے دیکھا، انہوں نے تفصیل سے سنا ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں. تو ہماری تھوڑی دعا سلام ہوئی تو وہاں کسی نے کہا کہ ہمارے وہاں کسی کا انتقال ہو گیا، اس کا فاتحہ پڑھنے کا باقی ہے، تو تم پڑھ دو گے؟ کہا ہم پڑھ دیں گے، پر مردوں کا تو ہم پڑھ دیں گے، عورتوں کے لیے ہم کو ذرا عورتوں کو بلانی پڑے گی عورتوں کا فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو ہم نے اپنے وہاں کی مستورات کو بلا لیا اور مستورات سے دعا سلام شروع ہو گئی. تو بہانہ بنانے کا تھا، تو مستورات نے جیسی بات سمجھ لی تو وہ کہنے لگے، پھر آگے بات چلی، رابطہ ہوا. ابھی وہ کہنے لگے قریباً کوئی 12 بچے وہاں کے ان کے مدرسے میں داخل ہو گئے. کتنے بچے مول صاحب؟ 12 بچے. انہوں نے کہا مسجد اس علاقے کے 12 بچے ابھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کی عورتوں کا سر ہاتھ میں آ گیا. تو ہمارے حضرات کہتے ہیں ایسی جگہوں پر 2 گھنٹے کے لیے ذرا جایا کریں. اپنی مستورات کو لے کر ملاقاتوں میں چلے گئے تو ان کے بھٹھوں پر، جیسے ان کے قیام گاہ پر عورتیں کام کر لے گی، ان کے مردوں سے ہم اختلاط کر لیں گے، بڑا کام ہو جائے گا. یہ امت مرتد ہونے سے بچ جائے گی، اور ایسے لوگ زیادہ مرتد ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، 10 سال ہو گئے ان باتوں کو کہتے کہتے، 10 سال ہو گئے. تھوڑا سا اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہم تھوڑا سا ایسا کر لیں، بڑی کمائی ہو جائے گی. اللہ کے وہاں بہت سرخرو ہو کر کھڑے ہونے کا موقع مل جائے گا. اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جامع کوثر مل جائے گا، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی. اس لیے گزارش ہے کہ ان ٹھیوں پر مستورات کے ساتھ بھی محنت کی شکل بنائے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ آئندہ سال ایسی کاروباری تو نہیں سناؤ گے؟ چلو اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھی بات. ماشاء اللہ مکتب کا نظام بھی شروع کیا ہے. 2 جگہ چالو ہوا، 6 جگہ کی کاروائی چل رہی ہے. بہت اچھی بات، اللہ جزائے خیر. پیدل چلے کچھ؟ پیدل چلے کتنے چلے؟ 50 کلومیٹر. ماشاء اللہ بہت اچھا، اللہ جزائے خیر دے. کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہوگا؟ تو ہم لوگ لے کے چلتے دسترخوان، جو بھی آتا تھا اس کو ہم لوگ دسترخوان پہ دسترخوان پہ بٹھانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی چلو کوئی آئے گا تو بٹھا دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ 10 کا زیادہ بنانا ہے، 10 کو لانا ہی لانا ہے. اگر تم 10 کا زیادہ بناؤ تو پھر کیا کرو گے؟ ڈھونڈنے جاؤ گے کہ آئے گا تو بٹھاؤ گے؟ نہیں، ہم لوگ جو جہاں ٹھہرتے تھے نا وہاں ان لوگ کے ساتھیوں کو دعوت نہیں دیتے تھے کہ آپ لوگ بس اس ساتھ کی میں کھانا کوشش کھانا. کرنی چاہیے ان علاقوں میں. عربی میں مقولہ ہے المرء عبد الاحسان، آدمی احسان کا غلام ہو جاتا ہے. جس کی کھائے گا اس کی گائے گا. ہاں، کھلانا بڑا کام ہے. حضور نے مدینے میں جا کر پہلا کام کھلانے کا شروع کروایا کہ سب ایک دوسرے کو کھلائیں. وہ آدمی کو قریب کر دیتا ہے. تو ان دیہاتوں میں کھلانے کا بڑا عمل ہوتا ہے. کرو گے اس کی فکر آئندہ؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جا کر پھر آئندہ سوال تو نہیں کرو گے کہ ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دو؟ نہیں، تو کیا کرو گے پھر؟ تمبو لے کے جائیں. اچھا، یہ بات اللہ کرے سبھی کو سمجھ میں آ جائے. ماشاءاللہ. چلو جزاک اللہ خیر بھائی، بڑے مزے کی بات آپ نے سنائی، مزہ آ گیا. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے، خوش رکھے. اچھا بھائی، تیسری جماعت آ جاؤ. جی آپ کی جماعت کہاں کی تھی؟ دھرمپور. کہاں گئی تھی؟ بلسار. بلساڑ میں. آپ کتنے ساتھی تھے؟ 8 ساتھی. 4 مہینے والے کتنے تھے؟ 4 ساتھی. 4 ساتھی تھے. اور آپ کو کتنے مقام محنت کے لیے دیے گئے تھے؟ 32 دیہات دیے گئے. 32 دیہات. یہ 32 دیہات کون سے تھے؟ جہاں ریگولر جماعت جاتی ہے وہ تھی یا نہیں جاتی؟ کچھ دیہات ایسے تھے جہاں 3 دن کی جماعت جاتی ہے. ایسے کتنے دیہات تھے؟ کچھ سے کیا مراد؟ 7 دیہات جی. جہاں سال بھر جماعت جاتی ہے. جی. 32 میں سے 7 نکل گئے. باقی جو دیہات بچے تھے جی. وہاں مسجد مدرسہ تھا؟ جی، اکثر جگہوں کے اوپر مسجدیں بھی تھی، مکتب کا بھی اچھا نظام تھا. مکتب مسجد سب تھا. جی. وہاں جماعت جو دیہاتوں میں نہیں جاتی تھی وہاں جماعتیں کم ہونے کی وجہ سے نہیں جاتی تھی یا بستی والوں کو کوئی مسائل تھے جس کی وجہ سے نہیں جاتے تھے؟ دونوں چیزیں نہیں تھی. اصل جہاں جماعت نہیں جاتی ہے وہاں ہمارے بلسار ضلع کے جو ساتھی ہے وہ حلقوں کے نہیں، میں اعتبار. تو آپ تو ابھی خالی اتنا سنا دے مجھے کہ اتنی دیہاتوں میں اتنی مسجدیں ایسی کتنی تھی جہاں پر بستی والوں کو جماعت سے مسئلہ تھا، جماعت نہ آئے ایسا چاہتے تھے، غیر مانوس تھے، ایسی بستیاں 32 میں سے کتنی تھی؟ غیر مانوس تو کوئی نہیں تھی اس میں. کوئی نہیں تھی. جی. تو گویا آپ کی جماعت کے جانے سے کسی بستی والوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی حرج نہیں تھی. جی. تو ان بستیوں میں جماعت کیوں نہیں جا رہی ہے؟ 7 میں جا رہی ہے، باقی میں کیوں نہیں جا رہی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 7 مسجدیں وہ ہے جہاں سال بھر جماعت جاتی ہے، تو دوسری بستیاں جو ہے وہاں بستی والوں کو کوئی حرج نہیں ہے، تو وہاں جماعت کیوں نہیں جا رہی ہے؟
जाती है, वो 2-2 महीने में मुलाकात के लिए साथी जाते हैं। बलसर जिले के जो साथी है मस्जिद वाज के आप एतबार से मौलाना बनाए। साहब है, कहाँ पढ़े हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आप मौलवी साहब है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मौलाना कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वहाँ कोई मुलाकात में जाता है या नहीं जाता, ये नंबर 2 की बात हो गई। धर्मपुर वाले हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो ये देहातों में जमात नहीं जा रही है या जा रही है, जरा वो कारदारी बताओ क्या? धर्मपुर की जमात, तो बलसाड़ वाले बताएं, वहां जमात जाती है? सब जगह जाती है? नहीं तो एक बात हो गई, तो ये सारी जितनी उनको पट्टी दी थी उस सब पर जमात जा रही है, तो अपने 20 की अभी बात कर लें, ये 20 की बात कर लें। ये कह रहे हैं 32 में से 20 वो हैं जहां 5 मकानों से ज्यादा की आबादी थी, वरना कम थी, तो ये 20 में जमात जाती है। तो इनको किस वजह से आपने वहां भेजा था? माइक ले लो, हाँ जोर से जरा बोलो वरना। 20 में इबादत खाने हैं और हमारी जमातें भी जाती हैं, हाँ, लेकिन ये क्योंकि 3 दिन की जमातों के जरिए पूरा कवर नहीं हो पाता था इसलिए आपने इनसे कवर करवाया। यानी कवर तो होता था मौलाना, लेकिन दोनों की जमातों के जरिए अच्छी मेहनतें हो जाती है वहां पे, वो कमजोरी है जमात जाने के बाद भी। नहीं तो आप ऐसे मुसलमानों के देहात देते जहां मुसलमान है, यहाँ तो अपने 3 ऐसे दिन भी के लिए थे एक मौलाना, बहाना बना हुआ है ना। उसमें ऐसे भी थे जहाँ मस्जिद मदरसा नहीं, ऐसे भी थे, वहां भी जमातें कायम किया सब वाली। ये तो कह रहे हैं कि सभी जगह था। सर में थे। सर में थे। तो कितने ऐसे थे जहाँ नहीं था? जहाँ 7 मुसलमान है और मुसलमान है और वहाँ मस्जिद मदरसा कुछ नहीं है, 7 जिहाद ऐसे हैं जहाँ नहीं। वो कितनी कितनी आबादी वाले देहात थे? 7 मकान, 12 मकान। आपने उन 7 जगह पर कयाम किया? जी। उन 7 जगह पर आपने कहाँ कयाम किया? सबसे पहले हमने बालदा किया। कहाँ? बालदा। बालदा में गांव नहीं पूछ रहा हूँ, कहाँ एक कयाम दुकान किया? के अंदर कायम किया। दुकान के अंदर। जी। तो दुकान वाले ने आपको सामने से अगर कहा कि यहाँ जाओ और यहाँ ठहर जाओ? नहीं, पार्टी जो जिम्मेदार थे पार्टी वाले हजरत, उन्होंने बात कर ली थी? जी, उन्होंने पहले दिन से बात कर ली आप थी। टेंट लेकर गए थे? नहीं नहीं, आपको टेंट की बात की थी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपकी रवानगी की बात किसने की थी? मंसूर भाई। मंसूर साहब। आप लोगों ने टेंट की बातें नहीं की है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आप ऐसा ना समझें कि काम जरा सा आगे पीछे हो गया तो क्या होगा। तो जहाज होता है ना, जहाज, उसको यूं चलना है, ठीक है? ये यूं सीधा चलेगा, सीधा जद्दा जाएगा, लेकिन जरा यूं टेढ़ा हुआ ना, यहां से 1 इंच टेढ़ा होगा, लेकिन जब वो उतरेगा ना अपनी मंजिल पर, तो पता नहीं कितने किलोमीटर का फासला हो जाएगा। दिखने में यहां से कितना हुआ? 1 इंच। ये एक जरा यूं, ये इसके बजाय यूं हो गया, तो ये यूं जाएगा ना, तो यूं अंतर घट अपने जहां मंजिल जाने ना, उससे बहुत किलोमीटर दूर हो चुका होगा। अब सबसे पहला सवाल, जमात अपनी जान माल से जाती है, तो अब जाने से पहले ही सवाल शुरू हो गया, यही हुआ ना। दूसरा, हजरत कहते हैं किसी के प्राइवेट मिल्कियतों वाली जगहों पर न ठहरो। अब आप हजरत इसको नहीं लेंगे, तो इतनी ताकत आप लगा रहे हो, इतनी कुर्बानी जमात दे रही है, तो इसको जरा बुनियादें सही कर लो ना भाई। आपके पास इतना अच्छा माशाल्लाह काम हो रहा है, फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? एक भी जमात को आप तरगीब, उस जमात ने भी कहा कि हमको टेंट की बात नहीं की थी, इस जमात ने भी कहा हमको टेंट की बात ही नहीं की। ऐसा ना करो। आप लोगों के पास टेंट है? बलसाड़ वालों के पास टेंट नहीं है, इसीलिए अब आप तो ये तय कर लो, हर मस्जिद वाले इंशाल्लाह हम अपना टेंट खुद ही बसा लेंगे। कौन सी मस्जिद वाले कहते हैं कि हम अपना बसा लेंगे? भाई हाथ पर तो लिखा हुआ नहीं है, हाथ पर लिखा हुआ नहीं, कौन सी मस्जिद? वाफी वाले और जी। और हल्के का एक टेंट नहीं, हर मस्जिद वाले अपना टेंट बना लो, ताकि अगर देहात में जाना पड़े तो हम किसी के मोहताज न रहें। भाई आप अपना ताम सेट हर मस्जिद ने बसाया नहीं बसाया? ये ताम सेट कितने का आता है? 5,000 का, ये इससे सस्ते में आता है, 4-5 हजार से भी सस्ते में आता है टेंट। बसा लोगे? हाँ, तो महंगा लेने जाओगे तो फिर तो बड़े वाला हो, वो होता है ना महंगे वाला, वो आर्किटेक्ट बताएगा, वो क्या ना, वो बताएगा वो महंगे वाला। सस्ते वाला तो तुमको ठेले वाला बताएगा, तो अपने ठेले वालों से राय मशवरा पूछना, ठीक है? किससे पूछोगे? वो लगा देता है, चलते चलते लगा देता है, चलते चलते खोल लेता है, ऐसे को पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। अभी हम लोग एक टेंट में एक जगह पर गए तो वहां टेंट लगा हुआ था, कितने का? 6 लाख रुपए का। कितने का? अच्छा, उसमें हमारा कयाम भी करवाया उसने। अमरावती के इज्तिमा में गए तो तंबू लगा हुआ था। अरे भाई ये क्या चीज लगी हुई है? तो तंबू है।
تو یہ پتہ نہیں پنچگنی کہیں جانے والا ہے اور یہ 6 لاکھ روپے کا ٹینٹ ہے. یہ سب بھائی بھی اسی میں ٹھہرے تھے. تو ایسا ہوتا ہے. اس میں بہت گرمی ہو رہی تھی. 6 لاکھ کا تھا اور بہت گرمی ہو رہی تھی. تو ہم سب تمبو کے باہر دوپہر میں سوئے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسوں سے پوچھنا جو 3,000 میں بتا دے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ ہو گیا ہر آدمی. چلو بہت اچھا. اب یہ بتاؤ کہ آپ نے جو آباد مسجدیں تھی وہاں تشکیل کی ہوگی. تو تشکیلوں میں کوئی 4 مہینے چلے کی جماعت بنی؟ جماعت تو نہیں بنی لیکن ارادے وعدے کیے تھے انہوں نے. اچھی بات. ٹھیک. اور 3 دن کی جماعت؟ 3 دن کی بھی کوئی جماعت. اچھا. وہاں 100% ملاقاتوں کی کوئی شکل ہوئی؟ جی الحمدللہ ملاقات ہوئی. اس میں کوئی ایسے مسلمان ملے جن کا بڑے زمانے بعد ملاقات ہوئی؟ تو جہاں کام ہو رہا ہے جن مسجدوں کے اندر پہلے سے اس کو چھوڑ کر ہم نے باہر نکلے یعنی کہ ہائی وے لائن کے اوپر جہاں غیر مانوس رکھا رہتا ہے سر یو پی بہار والا ان سے ہم نے ملاقاتیں کی. ان کو ترغیب بھی حالانکہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے لیکن ان کو سمجھایا. پھر سامنے سے انہوں نے بلایا اپنا وقت کے اعتبار سے باتیں بھی ہوئی الحمدللہ. پھر ان کو اجتماع کی بھی دعوت دی. ایسے ساتھی ملے. جی. اب دیکھو یہ یو پی اور بہار کا جو مجمع ہے نا ایک مجمع وہ ہے جو مزدوروں کا ہے جو آ کر چلا جاتا ہے اور ایک یہ ہے جنہوں نے اس علاقوں کو اپنا وطن بنا لیا ہے. ان کی تو ہمیں مستقل فکر کرنی پڑے گی کہ وہ مسجدوں سے جڑیں اور مسجد کے اعمال سے جڑیں. ایک مجمع وہ ہے جو مہاجر ہوتا ہے جو آ کر چلا جاتا ہے اور ایک مجمع وہ ہے جو وہیں اب سیٹل ہو گیا. ان کے مکتب کی فکر کرنی پڑے گی. ان کے وہاں مستورات کے حلقوں کی فکر کرنی پڑے گی. یہ جھوپڑ پٹی کے علاقے میں یا یہ انڈسٹریز کے علاقے میں جو لوگ شہروں میں ہیں وہ تو سارے کاموں میں جڑ رہے ہیں لیکن جو شہروں میں نہیں ہے وہ بہت قابل رحم ہوتے ہیں. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چلے جاتے ہیں تو اب وہ تو تھوڑی محنت کریں گے پھر چلے جائیں گے. وہ تو وہیں رہتے ہو گئے. ان کے بچے یہاں دفن ہوتے ہو گئے. ان کے بڈھے یہاں دفن ہوتے ہو گئے. سمجھ رہے بات آپ؟ تو ان کے مکتب کی وہاں تعلیم کے حلقوں کی مضبوط فکر کرنی پڑے گی. چلیں تو ایسے کیسے مسلمان سے ملاقات ہوئی ہو جن کے بہت زمانے بعد ملاقات ہوئی ہو؟ کم سے کم ہوں گے 15-20 لوگ. کیا کہہ رہے تھے وہ؟ بات سننے کے لیے پہلے تو تیار نہیں ہوئے. پھر وہ ترغیب دی. پھر بات سنی انہوں نے. کیا کہا؟ اللہ اللہ کے رسول کی بات سمجھائی اور انہوں نے صاحب انکار کر دیا کہ ہمارے مولانا یہ بات انکار کرتے ہیں. ان کی بات نہیں سننا چاہیے. یہ پانڈیا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ کوری سلیٹیں ہیں. ان کو جیسا سمجھایا گیا ایسا وہ سمجھے ہیں. سمجھا نہیں سمجھے بات آپ؟ اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں. ہمیں ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. 13 لوگ تھے ایسے. انہوں نے ایسا کہا تھا ہم سے کہ ہم بات سننے کو تیار نہیں. بالکل نہیں. پھر سنی. پھر وہاں الحمدللہ سنی. واہ 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 واہ. دیکھو بھائی سننے کو تو تیار نہیں تھے لیکن بات جب کی تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ لوگ بات نہیں سنتے. سمجھ رہے بات آپ؟ چلیں بہت اچھی بات. تو اور ایسے دیہات جہاں مسجد مدرسہ نہیں تھا آپ وہاں گئے وہاں کیا کام ہوا؟ جہاں ہم نے اونٹوں کے اوپر قیام کیا سب سے پہلے. گھروں کے اوٹلوں پر؟ جی. ہاں. پھر یہ بھی بڑی مجاہدے کی چیز ہے. تو آپ وہاں نیچے کیا بچھاتے تھے؟ وہ گھر والے چٹائی سامنے سے ہی دیتے تھے. اور اوپر پھر چھت؟ اونٹوں کے اوپر رہتا تھا. اوٹوں پر پترے وترے رہتے تھے. دیکھو اس میں جو ذرا بے احتیاطی ہو جاتی ہے. گھر میں مستورات ہوتی ہے لوگوں کے آنے جانے میں. ایسا لگتا تھا آپ کو کہ بے احتیاطی تھوڑی ہو جاتی تھا وہ کسی حصے میں چلے جاتے تھے. ہاں. ان کے لیے مستقل ہمارے یہ سارا انتظام الگ سے رہتا تھا. یہ تو ماشاءاللہ اچھا کیا انہوں نے اہتمام کیا ورنہ تو بہت ساری جگہوں پر اس کے میں بھی بے احتیاطی ہوتی ہے. تو ایسے میں آسانی کس میں رہتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کس میں رہتی ہے؟ ذرا زور سے بولو. ٹینٹ ہو تو. اچھا ٹینٹ ہو تو اس میں آسانی ہوتی ہے. تو آئندہ کرو گے اس کی فکر؟ انشاءاللہ ضرور. اچھا اس میں کوئی مسلمانوں سے جو ملنا ہوا جہاں مسجد مدرسہ نہیں تھا وہاں کوئی مسلمان ایسا ملا ہو کہ آپ اتنے دنوں بعد ملے یا کب ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ کوئی کارگزاری ایسی؟ ایسا کوئی نہیں ہوا. ایسا کوئی نہیں ہوا. یہ 7 جگہوں پر جہاں مسجد مدرسہ نہیں تھا وہاں ان کی نماز کی کوئی فکر ہوئی؟ نماز تو فکر ہم نے اس کے بارے میں کی ہے. اکثر جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ. کہاں پڑھتے ہیں وہ لوگ؟ اپنے گھروں کے اندر کی اجتماعی شکل میں ان کو دعوت بھی دی. اور اس کے بعد ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ایسا کیا جس میں کمزور دیہات تھے اس میں تو ہم خود ایسے وقت کے اوپر جاتے تھے جہاں بستی والے سب جمع ہو جاوے تو ہم ایک جگہ پہ جمع کر کے خود بھی نماز پڑھاتا تھا. ان کو ترغیب دیتا تھا اس کے بعد. ماشاء اللہ. تو ان کو آپ نے ترغیب دی تو کہیں آپ کی موجودگی میں ان 7 دیہاتوں میں اذان نماز شروع ہوئی؟ نہیں ہوئی فی الحال. آپ نے ان کو ترغیب دی. آپ عملی کر کے بتا دیتے. ہم لوگ ایک اجتماع میں تھے مہسانہ کے. اس مہسانہ کی جماعت نے کارگزاری سنائی کہ بستی والوں کو جمع کیا. ہم نے جھاڑ کے نیچے قیام کیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اس طرح تم اب یہاں نماز پڑھتے رہنا جس طرح ہم نے آپ کو بتائی ایسے.
تو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھائی اجتماعی نماز کے لیے تو مسجد ہونی چاہیے، مسجد کے لیے زمین ہونی چاہیے، زمین خریدنے کے لیے بھنڈور جمع کرنے کا، مسجد بنانے کی، اور یہ اور یہ اور یہ، وہ تو بہت لمبا پروسیجر ہے. وہ جماعت نے 4 لکڑیاں گھاڑ دی اور اوپر میڑیاں پلاسٹک ڈال دیا کہ یہ ہو گئی تمہاری مسجد، اور نماز شروع کروا دی. تو آپ حضرات اگر اس طرح سے جہاں اپنے جھاڑ کے نیچے نماز پڑھی، اس طرح اگر کوئی شکل پر ان کو ڈال دیتے کہ بھائی جس طرح ابھی ہم نے نماز پڑھ لیا ایسے آپ بھی نماز پڑھ لیا کرو، تو آپ کی موجودگی میں ان کی نماز شروع نہیں ہو جاتی. ایک ہے ترغیب دینا، یہ پہلا اسٹیپ ہے ترغیب، اور اس کے بعد عملی کر کے بتانا. 2-3 مرتبہ مولانا ہم گئے وہاں، جیسے کہ ہم نے عشاء کی مغرب کی نماز پڑھائی ان کو ایک مرتبہ، پھر ہم دوسری مرتبہ عشاء کے اندر گئے، لیکن ساتھی وہاں مکہ میں لوگ آئے ہی نہیں. ہم یہی کہتے ہیں ایسے دیہات میں ایک تو آنا اور جانا، اور ایک ہے ٹینٹ ڈال کر قیام کرنا. تب 2 دن جب تمہارا اس بستی میں قیام ہوگا تو 5 نمازیں وہ آپ کی اس طرح دیکھیں گے، دوسرے دن 5 نمازیں دیکھیں گے، اور جتنے لوگ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو گویا 2 دن کی وہاں اجتماعی نمازوں کی گویا ایک چیلا پڑ گیا، وہاں ایک رخ پڑ گیا، بیچ پڑ گیا. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایسا لگا اگر آپ اس جگہ پر قیام کرتے اپنا خیمہ ویمہ ڈال کر، اور 2 دن آپ وہاں، ایک آپ جیسے کریں کہ ہم عشاء کی نماز میں گئے اور پڑھ کر آ گئے، پھر دوسری مرتبہ عشاء کے میں گئے اور آ گئے، اور ایک ایسی جگہوں پر آپ قیام کر لیتے، اور 2 دن تک 5 نمازیں وہ آپ کی دیکھتے، اور 5 نمازیں آپ کی وہاں اجتماعی ہوتے دیکھتی، تو کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ضرور. یہ جو بزرگ کہتے ہیں نا ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں. آئندہ خیال کرو گے اس کا؟ انشاءاللہ. چلو بات سب ساتھی خوش رہے، جماعت خوش تھی. کیا نیت کر کے آئیے؟ انشاءاللہ زندگی بڑے کام کریں گے. اللہ توفیق دے، قبول فرمائے. بہت اچھا. چوتھی جماعت آ جاؤ. آپ کی جماعت کہاں کی تھی؟ نانا پونڈا کی. کہاں گئی تھی؟ دھرمپور نانا پونڈا. کتنے ساتھی تھے؟ 8 ساتھی. 4 مہینے والے کتنے تھے؟ 7 ساتھی. اس میں کتنے بستیاں آپ کو دی گئی تھی؟ دھرمپور کی 7 چیزیں کام کیے تھے. 7 جگہوں پر کام کرنے کو کہا تھا. نہیں، 7 جگہ ٹھہرنے کا کام. ہاں، بعض جگہ 1 مکان ہے، 2 مکان ہے، وہاں ملاقات کے لیے گئے. وہاں ملاقات کے لیے گئے. تو آپ حضرات نے 7 جگہ پر قیام کر کے کتنی بستیوں میں کام کیا؟ 7 جگہوں سے ہم نے اس میں 20-22 جگہ کام کیا. 20-22 جگہ پر. وہ 20-22 جگہ کتنے مکانوں کی آبادی والی بستیاں تھیں؟ 4 جگہ تو ایک مکان تھا. ہاں. اور 5 مکان سے زیادہ والے کتنے تھے؟ 5 مکان جو چاہیے تھے وہ 5 مکان سے زیادہ تھے. 5 مکان سے نہیں، وہ 7 کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں، یہ 20-22 میں. اس میں نہیں کیا، 4 ایک جگہ 4 تھے، 3 جگہ ایک تھا. مطلب 5 سے کم تھا. باقی 5 سے کم. جواب یہ آپ کا ہونا چاہیے کہ سب جگہ 5 سے کم تھے، بس بات پوری ہو جاتی. اچھا، اب یہ تھا کہ آپ نے جو 7 جگہ پر قیام کیا، وہاں کہاں قیام کیا آپ نے؟ وہاں مسجدیں تھیں؟ مسجد 3 تھی اور عبادت خانے تھے، مدرسے. اچھا. اس میں وہاں سال بھر جماعت جاتی رہتی ہے؟ جی جاتی رہتی ہے. اچھا، تو ان 7 جگہوں پر جماعت جاتی رہتی ہے، وہاں بھی آپ نے کام کیا ہوگا؟ جی. وہاں تشکیلیں وغیرہ کی ہوگی؟ جی. کوئی جماعت وہاں بنی؟ نہیں بنی. وہ 3 دن کے لیے اجتماع کے لیے آنے والے. اچھی بات. اچھا، آپ نے وہاں سے 1-2 دیہات کو کور کیا، اس میں کتنے مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوں گی؟ اس میں جو دھرمپور سے ملاقات کی اس میں 32 کی ملاقات ہوئی. نہیں، میں 22 دیہاتوں کی ٹوٹل پوچھ رہا ہوں آپ کو. وہ تو زیادہ ہوگی. وہ کتنی ہوگی؟ وہ 400 سے اوپر ہو. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ. کیا حالات ہے مسلمانوں کے؟ مسلمانوں کے حالات تھے. وہاں مسجد مدرسہ کچھ نہیں ہے، 1 2 3 4 دیہات ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ نمازوں کا کیا حال ہے؟ نماز کا کیا حال ہے؟ کلمے کا کیا حال ہے؟ کلمے تو پڑھتے نہیں تھے، دن کا تو کچھ نہیں. نماز بولے پڑھتے، ہم سے بول رہے تھے. ہم کہتے تھے ماشاء اللہ آپ نماز پڑھیے. ہم نماز سے بولے گھر میں پڑھتے ہیں وہ لوگ؟ گھر میں بولتے. اچھا. اور جمعہ کے لیے میرے پر پہنچتے بولے تھے. اطراف میں کہیں پہنچ جاتے ہیں؟ جی، جمعہ کے لیے. تو آپ نے ان کو اجتماعی نماز پڑھ ڈالا کہیں؟ وہ ایک ہی ساتھی 2 ساتھی تھے تو کچھ. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں 1 مکان 2 مکان 3 مکان 4 مکان بھی ہوتے تھے، تو 2 مکان والے بھی ہوں تو 4-5 مرد ہو جاتے ہیں، 1 مکان والے ہوں تو بھی 2-3 مرد ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان کو اجتماعی نماز کی فکر دلائی؟ جی دلائی، لیکن پڑھی نہیں ہم نے. کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ آپ جب ملاقات میں جاتے تھے تو کوئی ایسا ٹائم لیتے تھے کہ جہاں کسی ایک نماز کا وقت وہاں آ جائے بیچ میں؟ ایسا لیتے تھے آپ؟ نہیں، ایسا نہیں. آپ کی روانگی کی بات ہوئی تھی؟ جی ہوئی. کس نے کی تھی؟ حاجی شبیر صاحب. حاجی شبیر. وہ کون؟ اچھا، کوشش کرنے کی کہ ہماری جماعتوں کو ترغیب دیں، ایسے دیہاتوں میں جائیں نا. دیکھو بھائی، یہ سبھی سے کہہ رہے ہیں کہ سال بھر جو دیہاتوں میں تم محنت میں جاؤ، کبھی بھی
تو کوشش اس کی کرو کہ 1-2 نمازیں تمہاری وہاں ہو جائے. اور اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ عصر، مغرب اور عشاء. عصر، مغرب اور تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ لوگ ان وقتوں میں فارغ ہو کر آ بھی جاتے ہیں اور 2-3 نمازیں اجتماعی وہاں پڑھنے کی شکل بھی بنتی ہے. تو بہت مزہ آ جاتا ہے اس میں. سمجھ رہے بات آپ؟ تو عصر، مغرب، عشاء ان نمازوں میں جانے سے اجتماعی نماز کی شکل بنتی ہے. تو آئندہ آپ جماعت میں تھے، آپ تو جماعت میں بھی کرتے تو اچھی شکل ہو جاتی، تو ان کے ساتھ ایک آدھ نماز اجتماعی ہوتی. تو گویا ایک بھی دیہات میں آپ کا اس طرح جانا نہیں ہوا کہ وہاں نماز پڑھی جائے. پھر کس وقت آپ جاتے تھے؟ وہ صبح کے وقت. صبح میں تعلیم کے وقت. لیکن دیہات والے ملتے تھے آپ کو؟ جی ملتے تھے. اچھا. تو اس میں آپ کے جانے پر انہوں نے کیا تاثر پیش کیا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے آپ کے جانے سے؟ خوش ہو رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے بعد بولے جانا بولے نہیں زیادہ ہوتا ہے لیکن کم ہو رہا ہے. بولے لاک ڈاؤن کے بعد لوگ آنا جانا لوگوں کم ہوتا ہے. کم تھا. جی جی. انشاءاللہ آتا جاتے رہیں گے. بولے ان میں کتنے لوگوں کا تم نے کلمہ صحیح کروایا؟ 2-4 کا. 2-4 کا. دوسروں کو آتا تھا سب کو؟ جی آتا تھا. اچھا. مستورات میں آپ کی کوئی بات ہوئی کہیں؟ جی 2 جگہ ہوگی. تو آپ 22 جگہ پر میں آپ نے 2 ہی جگہ پر کی. دوسرے بستی والوں سے آپ ناراض تھے؟ نہیں. اچھا. تو پھر کیوں نہیں کیا؟ بستی والے نہ بول رہے. ہاں وہ تو نہ بولتے ہیں لیکن ہمیں شکل بنانے کی ہوتی ہے. وہ نہ تو بولتے ہیں مگر ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب ایک بستی میں گئے. دیکھو شکل بنانے کی بات کہہ رہا ہوں. ایک بستی میں گئے، ان کے ساتھ تھے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مسجد میں گئے، جمعہ کا دن تھا. تو جیسے ہی مولانا الیاس صاحب کے لوگوں نے دیکھا تو کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جی مولانا تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ جمعہ میں بات ہوگی. ٹھیک ہے. بستی میں وہ دوسرے ذہن کے تھے کہ جی بالکل بیان نہیں ہوگا. اچھا بھائی. تو دوسرے کھڑے ہو گئے نہیں نہیں ضرور ہوگا. وہ کھڑے ہوئے کہ جی بالکل نہیں ہوگا. یہ سب مولانا نے دیکھا. مولانا آئے اور سنتیں شروع کر دی. نماز کی سنتیں جمعہ سے پہلے کی. جب سنتیں پوری ہو گئی، نماز پوری ہو گئی، تو پھر اس نے کھڑے جی رکنا بھائی بیان ہوگا. اور اس نے کہا بالکل نہیں ہوگا. تماشا ہو گیا. تو سب لوگ ٹھہر گئے کیا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے. اب بیان سننے کے لیے نہیں، کیا کے لیے؟ تماشا دیکھا. تو مولانا نے سکون سے نماز پڑھی اور مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکلنے لگے. گویا بیان نہیں کرنا ہے، یوں باہر نکلنے لگے. اور مفتی صاحب سے پوچھا کہ جی مفتی صاحب ہم یہاں کوئی بیان کرنے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا جی نہ بالکل بھی بیان کرنے نہیں آئے. پھر مولانا نے فرمایا اگر یہ لوگ ہم کو بیان کی اجازت دیتے تو ہم ان کو یہ کہتے، یہ کہتے، یہ کہتے، یہ کہتے اور یہ کہتے. ہو گئی بات. پھر پوچھا جی کہ مفتی صاحب ہم یہاں کو بیان کرنے ہیں؟ کہ جی نہیں بالکل بیان کرنے نہیں آئے. اگر یہ لوگ ہم کو بیان کی اجازت دیتے تو ہم ان کو یہ کہتے، یہ کہتے، یہ کہتے. سمجھ رہے بات آپ؟ اللہ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مولانا نے وہاں 1-1.5 گھنٹے گزار دیا اور بیان نہیں کیا. سمجھ رہے آپ بات؟ یہ ایک صاحب تھے کہنے لگے ہم کو بیان نہیں کرنے دیا. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک جماعت نے بھی زون کی کارگزاری میں سنایا ابھی نہیں اگلے سفر میں. تو کہنے لگے ہم نے دعا شروع کر دی. دعا میں ساری بات کہہ ڈالی کہ اللہ اس بستی میں یہ بھی کرنا ہے، اللہ اللہ اس بستی والوں کو یہ بھی کر دے، اس کے لیے یہ بھی کر دے. تو سارا جو کرنا تھا وہ سارا دعا میں اللہ بھی سے بھی کہہ دیا، پبلک سے بھی کہہ دیا. اب وہ شکل بنانی پڑتی ہے. اب بستی والے تو منع کرتے ہیں تو اپنے گھر میں ان کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم آپ سے بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، خیر خیریت ہوتی. اکثر جماعتوں نے سنا ہے جنہوں نے ہماری بات نہیں سنی تو ہم نے ان کی دنیا کی باتیں شروع کی. کیسا چل رہا ہے چھوکروں کا، کیسا چل رہا ہے. اور ہوتے ہوتے اپنی گاڑی کو پٹری پر لے آئے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ احمدآباد کے اجتماع میں تھے نا، دیکھا تھا آپ نے. ایسے ایسے عجیب و غریب دیہات، لیکن ماشاءاللہ وہاں کی جماعتوں نے ایسا زوردار کام کیا. اور تاجروں کی جماعت اور سب متمول گھر کے بچے اور سب پیدل چلے اور ایسی شکلیں بنا بنا کر کام کی کہ نہ پوچھو بات. تو یہ تدبیر کرنی پڑتی ہے نا. اے ابو ذر حسن تدبیر سے زیادہ، ذرا بولو پورا جملہ، کوئی عقل مندی نہیں. تو تدبیر کرنی پڑتی ہے. مستورات میں ضرور ہم اس میں غفلت نہ برتیں. جہاں اجتماعی کر سکتے ہیں وہاں اجتماعی کریں اور گھروں کی ملاقات میں بیٹھ کر کریں تو اتنا زور سے بولیں کہ ہماری بات مستورات تک پہنچ جائے. ہمارے مفتی الیاس صاحب سناتے تھے، کل ہی گئے وہ کہ گھر میں تشکیل میں گیا تو وہ جو بڑے کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کر بات کرو، کہ میں نے بات کی تو وہ آدمی سے تیاری کی بات کی تو اس نے عذر کر دیا کہ میں غسل ہی نہیں دیتا ہوں، میرے پاس ہے نہیں ایسا ویسا. ہم گھر کے باہر سے نکلے نا تو اوپر سے 500 کی نوٹ گری. تو ہم نے تو دیکھا کوئی 500 کی نوٹ کہاں سے گری. تو دیکھا تو اس کی گھر والی نے اوپر سے پھینکی تھی. تو ہمارے ساتھ ان کا گھر کا ایک بچہ تھا تو اس کو کہا یہ مول صاحب کو دے دے کہ اس کے اصولین اس کو لے کر جاؤ. تو یہ کیسے اس نے دی؟ وہ جو اندر تشکیل کے گھر میں بیٹھ کر بات کی نا وہ اس نے سب سنی. تو اب وہ اس کا ذہن بنا تو اوپر سے 500 کی نوٹ آئی. اور اگر ذہن نہ بنے تو اس کی دی ہوئی وہ کہ ایک بھائی کائی کو دی، کس کو پوچھ کر دی، گھر میں کام میں خبر نہیں ہے تم کو، تو وہ دی ہوئی واپس آ جاتی ہے. اگر بیوی یہ کہہ دے
کہ تم گھر کے کام کاج کے تم کو خبر نہیں ہے تو دی ہوئی بھی واپس آ جائے گی, اور اگر وہ طے کر لے بھیجنی ہے پھر اوپر سے واپس آئے گی. عورت کا ذہن بننا بڑی بات ہے. ابھی میں نے پوچھا کہ کس کی چلتی ہے, کسی کو کہنے کا نہیں, باقی چلتی کس کی ہے. ہاں اب تو مردوں کے کپڑے عورتیں خریدنے جاتی ہے, اور حاجی صاحب کو کیوں کہ جی تم کو سمجھ نہیں پڑتی. میرا دوست ہے مولوی اسماعیل, میں اس کی دکان پر بیٹھتا ہوں تو عورتیں خریدنے آتی ہے, تو کہتے ہیں مول صاحب ہم احمدآباد جاتے ہیں وہاں بھی عورتیں خریدنے آتی ہے, سب جگہ کوے کالے ہیں. ہاں آپ لوگ ہنس رہے, میں ایسا نہیں کروں گا, آپ کی ہنسی بھی ایسا ہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے وہاں بھی ایسا کرتے ہیں, لیکن میں ایسا نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے. چلو اللہ اچھا کرے. تو عورتوں کا ذہن بنانا ضروری ہے, بناؤ گے انشاءاللہ. کتنا پیدل چلے؟ 10-12 کلومیٹر. چلو بہت اچھا. اجتماعی عمل ہوتے تھے صبح شام کے تعلیم؟ جی ہوتے تھے. اور تسبیحات بھی ہوتی اور قرآن کی تلاوت؟ جی ہوتی تھی. چلو اللہ قبول. اچھا نوساری والی جماعت آ جاؤ, پہلی جماعت. آپ کے کتنے زون ہیں وافی کے؟ کل زون کی جماعتیں چلتی ہے؟ نہیں, آپ بلساڑ ضلع کی بات سنو. پورے بلساڑ میں 4 ہی زون ہیں. 4 ہی زونوں میں جماعت چلتی ہے. چلو, آپ کی کہاں کی جماعت تھی؟ پٹوار ہلکی. کہاں چلی تھی؟ بلی مورا گندے بھی زون. اچھا, آپ کے ساتھ کتنے تھے؟ 7 ساتھی تھے. کتنے 4 مہینے والے تھے؟ 4 مہینے والے تھے. آپ کو کتنے ٹھیے محنت کے لیے دیے گئے تھے؟ وہ قیام کے 15 جگہ تھی. 15 جگہ. وہ اور اس کے علاوہ کی 35 بستیاں تھی وہ محنت کے لیے. وہاں 1-2 مکان والے ہوں گے. وہ 12 جگہ ایسی تھی جہاں پہ 5 گھر کے اندر مکانات تھے. باقی کے جو ہے نا 5 سے زیادہ تھے. جی. وہاں محنت کرنے جانا تھا آپ کو. ہاں. اچھی بات ہے. تو ان جو 12 بستیوں کے علاوہ کیا 5 مکان سے زیادہ مکان تھے, وہاں مسجد مدرسہ تھا؟ ہاں. سب جگہ مسجد مدرسہ تھا. ہاں. اچھا, آپ کو جو قیام کے لیے جگہ دی تھی وہ کتنی تھی؟ 15. وہ 15 جگہ سال بھر جماعتیں آتی جاتی ہیں؟ آتی ہے. آتی جاتی ہے. اور وہ جو 5 مکان سے زیادہ کے بستیوں والے جو ہے وہ ہمیں جماعت آتی جاتی ہے؟ اس میں سے کچھ بستیاں غیر مانوس. اس میں کچھ غیر مانوس ہے. مسجد ان کی غیر مانوس. جی. ایسے 8 مسجدیں جو ہے وہ غیر مانوس. جی. تو آپ نے ان 15 میں ہی رہ کر وہاں کام کیا, یا آپ نے ان بستیوں میں بھی قیام کرنے کی کوئی شکل بنائی؟ قیام کرنے کی فکر کی, شکلیں بھی بنائی, لیکن 5 جگہ پہ جو غیر مانوس کے علاوہ کی بستیاں تھی وہاں پہ کچھ ساتھی ایسے تھے جو غیر مانوس قسم کے تھے, تو انہوں نے ہم کو رکنے نہیں دیا. پھر ہم نے کچھ مسجد میں نہیں رکنا دیا؟ ہاں, مسجد میں بھی نہیں رکنے. پھر انہوں نے ہم کو بستیوں میں فکر کی, تو انہوں نے کہا کہ تم بستیوں سے نکل جاؤ, ہم جو ہے نا یہاں تمہاری باتیں سنیں گے. تو پھر ہم نے ملاقات کی طرف سے پھر یہ کی کہ جو ہماری مسجدوں میں قائم ہوتا, جو عبادت خانوں میں قائم ہوتا, وہاں سے پھر ہم ان کو اصل سے لے کے عشاء کی محنت میں جاتے وہاں اس بستی میں. ٹھیک ہے. تو آپ انہوں نے مسجدوں میں قیام منع کر دیا, تو آپ وہاں باہر ٹینٹ ڈال دیتے تو؟ ٹینٹ کا ہم کو بولا نا. اچھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا مسئلہ ہے. آپ کی روانگی کی بات کس نے کی تھی؟ امتیاز میں. بھائی امتیاز کون ہے؟ 4 مہینے. نہیں لیکن تو وہ شو میں رکھو گے بھائی؟ اتنی طاقت جماعت لگاتی ہے, اتنی قربانی دیتی ہے. آپ لوگ نصرت میں گئے تھے؟ نصرت میں گئے تھے تو نصرت والوں نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس سٹینڈ نہیں ہے, تو آپ لوگ لے کر گئے تھے. اتنی جماعت کو قربانی ماشاءاللہ دے رہی ہے. جماعت ٹھنڈی کے دنوں میں پھر رہی ہے. اگر آپ تھوڑی سی قربانی صحیح شکل پر لاتے تو کتنا نفع ہوتا. بھائی انہوں نے مسجد سے نکال دیا, آپ باہر ٹینٹ ڈال دیتے. یہ جماعت کے پاس ٹینٹ ہوتا, وہ باہر قیام کرتی. تو وہاں اب دیکھو ماشاءاللہ, یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں ٹھہرتے تھے اس بستی سے لوگوں کو لاتے تھے, اور عصر مغرب عشاء میں وہاں محنت کرتے تھے. تو ایک تو وہاں 2-3 نمازوں کے لیے جانا, اور ایک بستی سے ان کو نکال دیا اور اس گھر میں قیام کرتے. تو اس کا ایک اچھا اثرات پڑتا. کل ایک مجھے مولوی صاحب نے سنایا, مولوی اسحاق نے, کہ ہم ایک بستی میں گئے اور بستی والوں نے ہم کو نکال دیا, تو ایک گھر والوں نے ہم کو ملاقات آسرا دے دیا, تو ہم وہاں ٹھہرے. تو مسورت کی جماعت تھی اس لیے گھر میں ٹھہرنا پڑا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے 120 ملاقاتیں وہاں کی. جب 120 ملاقاتیں کی تو اچھے خاصے لوگوں سے ملاقات ہو گئی. تو ہم ان کو پھر جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں سب کو بلا کر لاتے. تو وہ پوچھنے لگے کیوں آپ وہاں مسجد میں نہیں ٹھہرتے ہو؟ تو مسجد والے منع کر رہے ہیں.
تو सब मस्जिद वालों को कहने लगे भाई जमात इतनी अच्छी बात कर रही है और तुम मस्जिद में नहीं ठहरने देते। आप समझ रहे मेरी बात है? तो उसी से काम खुलने की शक्लें बनती है। भाई ये जमात अगर वहां मस्जिद में नहीं ठहरी थी, बाहर कयाम कर देती, तो लोगों को ला दे, तो आपके क्या राय, मस्जिद खुल जाती नहीं खुल जाती? मस्जिद खुलने की शक्ल बनती है। तो हम इन चीजों को मामूली चीज ना समझें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अक्सर हमारी जमातें मार खा गई, वो किससे? टेंट से। चलें, अल्लाह खैर फरमावे। तो अब ये बताओ कि अब तो ये तो अक्सर आपने आबाद मस्जिदों में क़याम किया, वहाँ कोई तश्कीलें हुई? कितनी तश्कीलें हुई? बिल्ली मोहरा से 9 वसूली हुई, माशाल्लाह, वाह वाह। और गंदेवी में 5 वसूली। वाह वाह। तो जमातें मुकम्मल नहीं हुई? उनकी फिक्र की मेहनत भी, लेकिन बंजर बस्ती हमको बहुत बड़ी बंजर बस्ती मिली थी, उसकी मेहनत तो ये पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, बंजर बस्तियों में मुसलमानों के हालात कैसे हैं? ये सब एक तो बंजर बस्ती है, जैसे जीआईडीसी के अंदर फैक्ट्री वगैरह है, डेल्फो वगैरह है, जिसके अंदर हमारा जाना हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या है कि ना वो कॉलोनी के बाहर उनको आने नहीं देते। उनकी मंडी की छुट्टी रहती थी तो हम उनको साथ में एक दिन लगवाते थे, सुबह से लेकर मगरिब तक हमारे साथ वक्त लगाते थे, खाने पीने का निजाम, उनका कलमा सही कराना, उनको नमाज पढ़ाना, वो सारी चीजें। उसके बाद फिर हमको एक प्रोजेक्ट मिला बुलेट ट्रेन का। ये जो बुलेट ट्रेन का जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर माशाल्लाह हमने 250 मुलाकातें की इनफरादी, फर्दन फर्दन जाकर। जी जी जी। और इनको जो है बारी बारी से 15-15 का जोड़ी करके इनको मस्जिदों में एक एक दिन लगवाया हमारे साथ, इनको खाना खिलाया, इनको हदिया दिया, और इनके जगह पर जाकर जो है हमने मुसल्ले कायम। माशाल्लाह। तो वो नमाज उनकी शुरू हुई? हाँ, कितनी जगह पर हुई? 3 जगह पर हुई। ये बुलेट ट्रेन वाले वो आए थे, अहमदाबाद वालों को सुना रहे थे कि हमारे पास कोई आता भी नहीं, हमसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई, और 2 महीने से हमने जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ी, ऐसा सुना रहे थे वो। हाँ, कि उनके पास कोई गया ही नहीं, किसी ने शक्ल दी, अच्छी खबर सुनाई इन्होंने कि हमने उनको नमाज पर डाल दिया। माशाल्लाह, अच्छा काम किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ऐसे मुसलमान कि जिनके बड़े जमाने बाद मुलाकात हुई हो, ऐसे कोई मिले? हाँ मिले, 10 साल बाद वाले भी मिले, अच्छा। 7 साल से जुमा नहीं पड़ी वो भी मिले। अल्लाह और ये अल्लाह बुलेट अल्लाह। ट्रेन के अंदर अक्सर मजमा जो है ये आसाम, वेस्ट बंगाल और बिहार का था। तो फर्दन फर्दन मुलाकात में जाते थे तो बेचारे रात में नशे में रहते थे। अब वो पूरा दिन हमको इजाजत नहीं देते थे कॉलोनी में जाने की। अब उनकी संडे छुट्टी होती थी, उसमें मुलाकात तो हम लोग जो है इशराक के बाद 2 साथी जाते थे। तो वो जब कॉलोनियों से बाहर निकलते थे तो फिर एक तो वो सलाम का जवाब नहीं देते थे, फिर उनका नाम पूछकर उनको एक जगह जमा कर कर उनको मस्जिदों में लाया, उनको पहले गुसल वगैरह करवाए, फिर उनको नमाज पढ़वाए, उनसे कलमा 90 लोगों का कलमा से जो है पढ़वाया। तो कलमा वगैरह भी नहीं आता था, और उनकी फिक्र भी। फिर उन्होंने हमको आगे की लाइन देते रहे। तो एक यहाँ जो है नसीलपुर भट्टई के अंदर हम लोग जाना हुआ है, बहुत बड़े इंजीनियर हमारे मुसलमान है जमशेदपुर से, वहाँ 250 मुसलमान है एक साथ रहते हैं। और कछोल के अंदर 2500 जो है बुलेट ट्रेन का मजमा है, उसमें से 1500 मुसलमान। अब वो अंदर जाने नहीं देते, तो हमने बोला ठीक है, इनकी छुट्टी तो बोले सैटरडे के दिन, संडे के दिन होती। हम लोग इशराक के बाद गए, तो वो बस बेचारे नशे की हालत में रास्ते में पड़े हुए थे। हम मुलाकात के लिए गए, लेकिन वो सब बेचारे बस तदबीर सोचो कि क्या हो सकता है, उसको सोचो। अब उनकी मुलाकात के लिए हम गए, और वो जो उनके मेन जो मुसलमान है जमशेदपुर के, उन्होंने यूं कहा कि आप जो है इज्तिमा के बाद जो है हम आपको रूम देंगे, और वो 250 मुसलमान को जमा करेंगे, और हम जो 10 इंजीनियर है वो भी जमा होंगे, और आप उनको पूरी बात समझाओ, और फिर उनकी नमाज की भी कुछ तरतीब बनाएंगे, और फिर उनको कॉलोनी के बाहर जाने की परमिशन भी मैं आपको लेके दूंगा। वाह 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 वाह। उनसे बात हुई। देखो माशाल्लाह, ये जाना हुआ तो सिरा हाथ में आया। तो अब क्या करोगे? इज्तिमा के बाद जोन की जमात तो पूरी हो जाएगी। अब इज्तिमा के बाद उन्होंने सामने से बोला है, वो हमारी बस्तियों में रहते हैं। वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन अब तो ये तो खाली दिकामड़ों को तो अपने जोन के दिनों में खैरियत पूछने की, फिर तो क्या करना? तो अभी उनसे माशाल्लाह आज जो है मगरिब के वक्त 51 जन आने वाले भी हैं, ये बुलेट ट्रेन वाले। वो इंजीनियरों को भी बुलाओ। हाँ, वो इंजीनियरों से भी बात हुई, तो इन्होंने यूं कहा इंजीनियर है ना कि भाई आपके कुछ नौशादी के जो बड़े जिम्मेदार हो उनको 2-3 को लेकर आना, और मैं जो है आपको ये इनकी आज छुट्टी है, आज का पूरा दिन इनके 31 का छुट्टी है इनकी, तो इन्होंने बोला कि इनको जोड़कर इनकी फिक्र करें। क्या भाई तुम लोगों के पास है टाइम? ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार कुछ हो तो उनको लेकर आना है, तुम्हारे पास गुंजाइश है? ये हमारा जुनेद है बेचारा, इसलिए मुझे उनको पूछना पड़ रहा है कि उसके पास टाइम है यूं। चलो अल्लाह तौफीक दे। माशाल्लाह भाई, बहुत मजे की करदरी सुनाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़े कैसे गए अंदर? हम लोग का जाना नहीं हुआ, उन्होंने हमको जाने नहीं दिया। तो फिर
انہوں نے منع کر دیا کہ اندر تم جا نہیں سکتے. تو پھر ہمارے میں ایک ساتھی تھا انجینئر تھا, اس نے اپنے ڈگری کو بتایا تو انہوں نے بولا آپ جاؤ. تو جانا ہوا تو ڈگری واپرا گئی. ہاں تو کہاں گئے انجینئر, اس کو کہو کوئی ڈگری کیسے واپر رہے ہیں. یہ نہیں, میں تو وہ عبدالستار صاحب کا لڑکا تھا نا, وہ اس کو کہہ رہا انجینئر, وہ کیسے ڈگری واپرنے کی. ایک تو پیسے کمانے کے لیے واپرنے کی, اور یہ ایسے کھانچے نکالنے کے لیے واپرنے کی. دیکھا. ہاں, اس میں ایسے مسلمان تھے جو 10 سال سے یہ LNT, یہ 4 کمپنی کو بلیٹ ٹرین کا پروجیکٹ دیا ہے. تو اس میں سے ایسے مسلمان تھے جو 10 سال سے بروڈا, کرجت, بھروچ یہ سب علاقوں میں کام کر رہے تھے. لیکن پہلی مرتبہ ان کی ملاقاتیں ہوئی اللہ, اور یہ ہمارے سامنے رونے لگے کہ آپ نے 10 سال کے بعد ہم کو جو ہے مسجد کا راستہ دیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ان کو جمعہ کا بھی پوچھا تو بولے ہم کو جمعہ کی چھٹی کوئی نہیں دیتا, نمازوں کی بھی کوئی چھٹی نہیں دیتا. پھر ماشاءاللہ ان کے انجینئروں سے بات کر کے باقاعدہ ان کو مسجدوں میں لیتے ہیں. ماشاءاللہ, سیرا پکڑ لیا آپ نے, لیکن اب سیرے کو چھوڑیو مت, ہے نا. اللہ توفیق دے, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ, جماعت خوش رہی سب. اور کہیں تو ان کی جماعت کہاں ہے؟ کیا تم سب خوش ہو کہ نہیں, کہ رسائلے ہو؟ ایسے تو نہیں نا. ہاں سر, اللہ توفیق, بہت اچھی بات. پیدل بھی چلے؟ پیدل کتنا چلے؟ 70. ماشاءاللہ, بہت اچھا. بس ایک چوک ہو گئی ہے نا, وہ کون سی؟ اور کون سی؟ ٹینٹ کی. وہ ہوتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. چلو تشریف بھائی, آ جائے چھٹی جماعت. اب ٹینٹ تو بنا لو گے بھائی. نوساری والے کون کون کہہ رہے ہیں بنا لیں گے؟ مسجد وائز بنواؤ. کیسے وائز بنواؤ؟ مسجد وائز کون کون بنائیں گے, تاکہ جب بھی جانا ہو اپنے ٹینٹ کے ساتھ. جی, آپ کی جماعت کہاں کی تھی؟ وسما کی جماعت کہاں گئی تھی؟ اناول حلقے میں. کتنے ساتھی تھے؟ 6 ساتھی. 4 مہینے والے؟ 4. 4. آپ کو کتنے مقام دیے تھے؟ 4 آباد بستی تھی اور کچھ عبادت خانے. 4 آباد بستیاں اور کچھ عبادت خانے. کتنے کچھ؟ 5 تھے. تو 5 نے 4 9 بستیاں ہم کو دی تھی. جی. یہ قیام کے لیے دی تھی, محنت کے لیے دی تھی؟ قیام کے لیے. قیام کے لیے. اور محنت کے لیے؟ محنت کے لیے مولانا جو دیہات دیے تھے وہاں 1 گھر 2 گھر سے زیادہ. اچھا, تو آپ نے ایسے کتنے دیہات کور کیے؟ جیسے 20 دیہات میں ملاقات ہوئی. 20 دیہات میں. یہ جو آباد بستیاں تھیں وہاں تشکیلیں ہوئی؟ جی. کتنی تشکیلیں ہوئی وہاں زیادہ تر تشکیلیں ہوئی. اور کتنی جماعتیں بنی 4 مہینے چلے کی؟ 1 جماعت. 1 جماعت. 1 قلعے کی جماعت ہے. اور 3 دن کی؟ 3 دن کی ہمارے ساتھ 2 نقد جماعت ہے. 2 نقد جماعت. اور یہ جو بستیاں آپ نے محنت میں کی, ان کے حالات کیسے ہیں؟ جو آپ 10-20 بستیوں میں گئے نا, وہاں کے مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ وہ سب دیندار ہی ہے زیادہ تر. ماشاءاللہ, عمل پر ہے. جی, عمل ان پر. بستیوں میں اجتماعی نماز وغیرہ ہو رہی ہے؟ نہیں, وہ 1 گھر 2 گھر میں نہیں ہوتی. تو آپ نے اس کی کوئی فکر کی؟ ہاں, وہاں جا کے ہم زیادہ تر نماز کے اوقات پہ پہنچتے تھے تو ان کے ساتھ نماز وغیرہ بھی پڑھتے. کہاں پڑھتے تھے نماز؟ کوٹے پر. ان کے اوٹے پر, وہ گھر والوں کے ساتھ؟ جی. تو دوسرے گھروں کے لوگ بھی آ جاتے تھے؟ نہیں مولانا, ایک ہی گھر ہوتا تھا. 1 گھر یا 2 گھر. 1-2 گھر. تو آپ ان 1-2 گھر والوں کو کہیں اجتماعی نماز پڑھ ڈال دیتے. فکر کر, آپ کے روانگی کی بات ہوئی تھی. جی. اس میں آپ کو یہ کہا تھا گھر بستی میں اذان نماز شروع کروانا ہے. جی. تو آپ نے اس کی فکر کی کچھ؟ کی تھی, لیکن وہ نماز کے ٹائم پر تو وہ ان کو بولتے تھے. آپ نماز کے ٹائم پر وہاں اکثر نماز کے ٹائم پر جاتے تھے؟ یعنی عصر مغرب میں پہنچتے تھے. عصر مغرب وہاں ان کے سامنے پڑھتے تھے. جی. یہ اس کی کوشش کریں, کسی کے پرسنل جگہ پر کم لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, کامن جگہ پر ہم بھی نماز پڑھیں اور ان کو بھی کامن جگہ پر لائیں تو وہ لوگ پڑھ جاتے ہیں اس پر. ماشاءاللہ, آپ تو سنا رہے ہیں کہ وہ بستی والے سب نمازی تھے, تو اب ان کو تو ایک ہی چیز آپ کو کرنی تھی کہ اجتماعی نماز پڑھ ڈالنا تھا. دیکھو یہ بھائی نے قرضداری سنائی, وہاں تو نماز ہی نہیں ہے. آپ نے تو سنا ہے ماشاءاللہ نماز ہے, بس ان کو اجتماعی شکل پر ڈالنا تھا. چلیں, اللہ خیر فرمائے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ تعلیم وغیرہ میں شریک ہوئے؟ تعلیمی گز میں جاتے تھے تو کوئی 1-2 آ جاتے تھے. اچھی بات. آباد بستی زیادہ تھی. ٹھیک, آپ کی جماعت خوش تھی؟ جی الحمدللہ. چلو بہت اچھی بات. تشریف بھائی. دیکھو ہم سب کے سامنے ایک عرضداری آئی ہے. مجھے تو ایک جملہ ہے تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے بھی یاد کرنا ہے, آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا تھا, اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, کہ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں. تو اگر دین کو ہمارے سامنے ہی ذبح ہو جانا ہے تو پھر ہمارا زندہ ہونا کس کام کا رہ گیا؟ کہ دین ہمارے سامنے مٹتا ہو اور ختم ہوتا ہو اور ہم زندہ رہیں تو پھر ہمارا مر جانا بہتر ہے.
کہ دین دنیا سے ہمارے آنکھوں کے ہم کچھ کر سکتے ہیں. اب دیکھو بہانے کے طور پر ایک ایک دو دو ساتھیوں نے جا کر کتنا بڑا کام کیا, کتنا بڑا کام کیا. یہ چند ساتھی وہاں جاتے تھے, اور چند ساتھیوں سے جب اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے, اگر اتنا بڑا ہمارا مجموعہ یہ فکر لے کہ بھائی یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں, تو بتاؤ یہ آنن فانن یہ بستیاں اس دلدل سے اور اس بے دینی سے نہیں نکل سکتی ہے؟ اور یہ ہمارے بیچ میں ہیں, ہمارے درمیان میں ایسی بستیاں ہیں. آپ سچ بتاؤ, اگر ہمارا سگا بھائی, ہمارا باپ یا ہمارے گھر کے کوئی لوگ اس بے دینی میں ہوتے تو ہمیں چین آتا؟ ہم یہ کہتے ذرا جس کے اندر دین ہوتا ہے نا, ان کا بچہ کسی صوبے میں پڑھنے جاتا ہے نا, وہ فکر کرتا ہے اور سب وہاں کوئی مسجد اور جماعت والے ہو, بتاؤ وہاں مرکز کا ہے, بتاؤ کیوں کیا بات, ہمارا لڑکا وہاں پڑھنے جا رہا ہے. تو آپ کا اپنا لڑکا جا رہا ہے, آپ کو فکر ہونی ہی چاہیے, اور یہ فون آپ کو کرنا ہی چاہیے. مگر یہ فون جیسے آپ نے اپنے بچے کے لیے کیا, ایسے ہر بچے کے لیے ہونا چاہیے. ملک میں کہیں جاتا ہے تو وہاں کہاں مرکز ہے, وہاں کون مسجد اور جماعت کے ساتھی ہے؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ وہاں جا کر بے دین نہ بن جائے. یہ کلمے والے کون ہیں؟ پرائے ہیں کوئی؟ یہ سارے ہمارے ہیں, ہم ان کے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے خون کا رشتہ جس سے ہوتا ہے نا, ہمارا بچہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو اس کو کوئی ٹرافی دیتا ہے تو ہمارا حیا بھر جاتا ہے, میرے بیٹے کو ٹرافی دی. ہمارے سگا بھائی کہیں گم ہو گیا, کوئی ڈھونڈ کر لا دے تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بھائی کو ملا دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے, کھوئی ہوئی امت ہے. اگر ان کو ہم اللہ سے ملا دیں گے, اللہ کتنا خوش ہوں گے. ایک کتاب ہے منظر الموت, حضرت عاشق الہی صاحب کی, میں نے اس میں ایک روایت پڑھی کہ جب ایک اللہ سے کٹا ہوا بندہ وہ اللہ سے جوڑتا ہے تو اللہ آسمان پر چراغاں کرتے ہیں, چراغ روشن کرتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں کیوں ایسا کیا؟ کہ میرے ایک ٹوٹے ہوئے بندے نے میرے ساتھ دوستی کر لی. اللہ خوش ہو کر آسمان پر چراغ جلاتے ہیں, تو جو بندہ ان کو جوڑتا ہوگا اس سے کتنے خوش ہوں گے. یہ بہت بڑی ہماری کمائی ہے, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. 10 سال ان باتوں کو کہتے کہتے ہو گئے, اور ابھی بھی ہمارے بیچ میں ایسی بستیاں موجود ہیں. ہم اللہ سے ڈریں کہ ہماری موجودگی میں ہم کچھ کر سکتے ہیں اور پھر نہ کریں, یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مرتبہ تو طے کرو کہ انشاءاللہ اس سال ایسے کام کی شکل ہم بنائیں گے کہ آئندہ سال ہوتے ہوتے ہم کسی خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائیں اور ہمارے کھاتے میں کچھ خیر آ جائے. کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ؟ اس کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ ہم مسجد والوں سے نہیں کہہ رہے, آپ بات سننا, مسجد والوں سے نہیں کہہ رہے, اس بیٹھے ہوئے مجمع میں افراد سے کہہ رہے ہیں. اس میں کون افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1 بستی دے دو, 2 بستی دے دو, 3 بستی دے دو؟ انشاءاللہ سال بھر میں اپنی کوشش سے اس بستی میں آنا جانا شروع کروں گا اور دوستی کروں گا, اپنی جان لگاؤں گا, اپنا مال لگاؤں گا, اور کوشش کروں گا کہ اس بستی میں کچھ نہ کچھ اعمال شروع ہو جائیں. کم سے کم وہاں کامن جگہ پر نماز شروع ہو جائے. میں اس کی کوشش کروں گا کہ وہاں کچھ تعلیم کا حلقہ شروع ہو, جو کر سکتا ہوں, کر تو کر, من تو من, جو کر سکتے ہیں وہ میں کروں گا. مسجد اور جماعت کے اس پر پہلے گزشتہ دنوں میں چھوڑ دیا تھا, تو مسجد اور جماعت میں یہ ہوگا کہ بھائی اچھا یہ فکر کر لیں گے, وہ کر لیں گے, اور سال بھر کوئی نہیں گیا. اب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو جس کی ضرورت ہوگی لے لوں گا, اور اپنے سرکل میں سے کسی کو لے لوں گا, لیکن کوئی ایک دیہات کو میں سال بھر ٹارگٹ بنا کر آئندہ سال انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کہ اس دیہات کو ہم نے محنت کر کے اس دلدل سے نکال دیا. اگر اتنا بڑا مجموعہ, اگر ایک بستی اپنی اس طرح ذمہ لے لیں, جو ہو سکے وہ کر رہے ہیں, اگر لے لیں تو انشاءاللہ ہوتے ہوتے یہ بستیاں اس دلدل سے نکل جائے گی. اب استعمال کے لیے آپ کو اپنی مسجد اور جماعت میں سے جس کو استعمال کرنا ہو, آپ کے دوستوں میں سے جس کو استعمال کرنا ہو, لیکن میں اپنی ذات سے انشاءاللہ وہاں جاؤں گا, آؤں گا, دوستی کروں گا. اپنے گھر کے مستورات کو لے جانا پڑے مشورے سے تو میں انشاءاللہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جا کر وہاں جو کر سکتا ہے وہ میں کروں گا. اگر اتنا بڑا مجموعہ اگر اس کو طے کر لے تو بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بولو بھائی ہوگا نہیں ہوگا؟ تو آپ کرو گے انشاءاللہ اس طرح؟ کون کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس طرح ہم کریں گے؟ تو جو بستیاں لینے کے لیے تیار ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ اگر ہمیں 1 بستی, 2 بستی, 3 بستی, جلدی سے کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم سال بھر اس پر محنت کریں گے, اور محنت کر کے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہونا شروع کرو. واہ 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 واہ, 1 بستی, 2 بستی, جس کے ذمہ جو آئے وہ بستیاں بتاؤ کہ جو اللہ ہمت دے گا میں انشاءاللہ کچھ کروں گا. واہ 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 واہ, آپ جتنا کر سکتے ہو اتنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دیکھو یہ مسجد اور جماعت کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں, افراد کو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مجھے جو بستی ملے گی وہ بستی پر انشاءاللہ میں سال بھر محنت کروں گا اور اس بستی کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کروں گا. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ بہت مبارک فرمائے, قبول فرماوے. دیکھو ابھی بھی بہت بڑا موقع ہے آخرت بنانے کا, بہت بڑا موقع ہے اللہ کے والے ہونے کا, اللہ کے نبی علیہ السلام کا قرب کو حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے. ہاں, اور مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے
गरीबों को अपनी मेहनत का मैदान बनाओ, कस्म पुरसों को मेहनत का मैदान बनाओ, का उनमें तुम्हें अल्लाह मिलेगा। कौन मिलेगा? अरे भाई उनके पास तो कुछ नहीं होता, उनके पास तो अल्लाह ही अल्लाह है। उनके पास कौन है बोलो? अल्लाह ही अल्लाह है। उनके पास जो जाओगे तो तुम्हारी आंखें नहीं रोएगी, तुम्हारा दिल रोएगा। कौन रोएगा? और ये दिल रोता हो जाए तो सस्ता सौदा है। अच्छा भाई, नवसारी वाले एक तरफ बैठना है, अभी सुनो मेरी बात। नवसारी वाले एक तरफ बैठो, बलसाड़ वाले इस तरफ बैठो। मेरे जमनी तरफ नवसारी वाले, दाबी तरफ बलसाड़ वाले। और फिर वहां हलकों के हिसाब से बैठो, फिर हलकों में मस्जिद के हिसाब से बैठो, और आप अपनी राय दो कि मैं इंशाल्लाह, मेरी राय ये है कि मुझे ये देहात दे दो। आपको जो देहात समझ में आता हो वो आप लिखो, फिर मशवरे से जो भी हो जाएगा मैं करने को तैयार हूँ। भाई नवसारी वाले यहाँ बैठो, हल्के के हिसाब से बैठो भाई, कोई बाहर ना जाए। देखो बाहर जाने को हमने नहीं कहा। बलसाड़ वाले इस तरफ आ जाओ, इसमें छूटे कर डाले। हय्या अल सलाह की तरफ मेरे बाईं तरफ बलसाड़ आ जाए और मेरी दाहिनी तरफ नवसारी आ जाए। हल्के के हिसाब से बैठो, और हल्के के हिसाब से फिर मस्जिद वाइज बैठकर कि अगर मुझे ये, अपनी राय क्या है तुम्हारी, अपना नाम लिखो और आप कौन सा गामड़ा लेना चाहते हो वो लिखो कि मैं इंशाल्लाह साल भर इस गामड़े पर मेहनत करूंगा। बाकी जिसके अंदर हिम्मत नहीं है वो मेरे पास आ जाओ भाई, मेरे पास आ जाओ, मेरे कदमों के पास आ जाओ, यहाँ करीब आ जाओ भाई, आ जाओ। ओ डॉक्टर साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपको रस्सी लगाने की हिम्मत है, इसकी हिम्मत नहीं, आ जाओ यहाँ करीब आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे करीब भाई, आ जाओ भाई। ये टोला क्यों बैठा है? आप भी आ जाओ भाई। आप भाई, आपको यहाँ बैठने को नहीं कहा, आपको वहां जाने को कहा है। ओ भाई धर्मपुर वालों, वहां जाओ, पीछे जाओ, यहाँ भी हमें काम करना है भाई। आप उठो जल्दी से। ओ भाई वहां जाओ, पीछे जाओ भाई। बाकी लोग मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, करीब आ जाओ भाई। ये टोला क्यों बैठा है? आप भी आ जाओ, आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। महफिल वालों आ जाओ, आ जाओ, सब मेरे पास आ जाओ भाई। आप लोग बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे, सब बैठ जाओ भाई। बाहर ना जाए, बाहर जाकर कहाँ जाओगे? कहा कि इसमें मस्जिद काम के लिए आए हो, मजे आ जाएंगे, आ जाओ। क्या बैठ जाओ, अब इसी तरह हंसते हंसते काम करके जन्नत में चले जाना है। अच्छा आप बैठ जाओ। अच्छा आप लोगों की हिम्मत नहीं हुई भाई, ये क्यों खड़े हैं बलसाड़ वाले? ओ भाई धर्मपुर वालों, ओ भाई बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई। देखो हल्के के हिसाब से बैठो, और हल्के में मस्जिद के हिसाब से लो कि ये आदमी को ये, और इसको जो गामड़ा वो कहे वो लिखो कि भाई मुझे ये देहात दे दो, मैं इंशाल्लाह इस देहात पर फिर मशवरे से जो तय होगा वो करेंगे। अच्छा भाई आपसे गुजारिश है, अगर आप देहात लेने की हिम्मत नहीं करते तो एक बात बताऊं जो आप सब कर सकते हो। एक बात बताओ, हमारे को तो जो आप बोलो गए ही नहीं, सब कर सकते हो, 32 करोगे? आप सब कर सकते हो, ऐसी बात बताना, करोगे? अगर आपके पास देहात लेने की हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इन जिन्होंने देहात ली है उनमें आपके दोस्त होंगे, आप इतना करो कि इन देहात लेने वालों में हमारी मस्जिद का जो साथी है उसके पास मैं जाता हूँ और ये कहूँ कि भाई तेरी जो देहात लेने की हिम्मत है तू ले ले, इंशाल्लाह मैं तेरा साथ दूंगा। जो भी तुझे मेरे साथ की जरूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ रहूंगा, जान भी लगाएंगे, माल भी लगाएंगे, और इंशाल्लाह तेरा पूरा मैं सहारा बनूंगा। इतना सहारा तो बन सकते हो, नहीं बन सकते हो तो सहारा बनोगे? अरे भाई ठेका दोगे, कौन कौन सहारा बनेगा? सब बनोगे तो जाओ फिर अपने अपनी मस्जिद वालों के पास, जिस साथी आपका साथी है उसको जाकर कहो कि भाई तुझे जो गमला लेना है ले, इंशाल्लाह मैं तेरा भागीदार, मैं तेरा साथी, मैं तेरा सहारा। ठीक है, जाओ अपने साथी के पास जाओ। 2 महीने से जा रहे लेंगे हम, 2 महीने ये तो तुम सब कर सकते हो ना, जाओ तो फिर करो। रॉयल रोड पे है वो गैस वाला लिखो भाई, रॉयल रॉयल अपार्टमेंट हर मस्जिद वाला अपने अतराफ में सोचे, जिसकी इसकी भी हिम्मत ना होती हो फिर वो मेरे पास आ ये भी जाएगा। देना पड़ेगा वो मौरी बौरी भी। साहब रॉयल अपार्टमेंट में शहर में तो कुछ न कुछ दर्जे में काम होता है, जो दर्जे की जहाँ नीक होता है ना, तो वो सोचो ना कहाँ देवे, गोपला है, मौड़ी अपने बहुत 2-2 6-6 महीने में एक जमात जाती वो है। फिर मस्जिद को देना पड़ेगा अपने को, एक आदमी नहीं जा सकता है ना। नहीं तो वो 1 2 3 आदमी जावे ना, एक चलो, आदमी अपना मौरी ले ले, उसको मस्जिद अपना वाले मौरी ले ले रिजवान। एक आदमी को दे चलो देना, हमारा हमें भाई 2-3 आदमी को लेके मौरी जावे। लिखो,